السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں سمیرہ حمید کا پڑھنے جا رہی ہوں، جس کا نام ہے اسے عید کہتے ہیں۔ اور سمیرہ حمید تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ایک بہت بڑا نام ہے، بہت خوبصورت لکھتی ہیں، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ والا ناول پسند آئے گا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں پیش۔ تمہارے گھر آ جاؤں؟ احمد کی آواز حیرت سے ذرا زیادہ ہی بلند ہو گئی کہ کمرے کے دوسرے سنگل بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا سونے کی کوشش کرتا حمزہ بدمزہ ہو گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ اشارہ احمد کی آواز کی طرف تھا۔ یار وہ تجھے اپنے گھر بلا رہی ہے۔ صبح دفان ہو جائیے، آپ سو جا۔ تو سو جا، مجھے تو کام کرنا ہے۔ کام یا چیٹ؟ اس نے دانت کچکچائے۔ فضول کچکچائے۔ احمد پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جو آفر آئی ہے اس حساب سے کام ہی ہوا نا۔ خاموشی سے کر پھر یہ کام، میں غصے کا بہت برا ہوں۔ تو ہر طرف سے برا ہے، مجھے الجھا مت، خاموشی سے سو جا۔ تمہارے ماما پاپا کیا کہیں گے؟ اسے ٹائپ کیا۔ وہ خوش ہوں گے، جواب آیا۔ جوان لڑکا تمہارے گھر آ کر رمضان گزارے، عجیب نہیں لگے گا؟ مذاق میں کر دینا مجھے آفر، میں بے حد سنجیدہ ہوں۔ مروا مت دینا، مروانے کے لیے اور بہت ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، اب مجھے ڈر لگ رہا ہے اور میں بے حد سنجیدہ ہوں۔ شیر بہادر بنو یار، اتنی اچھی آفر کو ٹھکرا رہے ہو۔ تم نے اپنی چچی کے مظالم کے قصے ایسے سنائے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ سچی ترس آ گیا تم پر۔ ابھی تو تجسس سنائی نہیں چچی کے قصے۔ یہ کم ہے تو میں کم ہی سن کر کانپ اٹھی۔ فون نمبر تو دو اپنا، اب مل ہی لینا نا، جلدی سے طے کرو بس۔ سوچنے دو مجھے۔ وہ سوچنے لگا۔ میں انتظار کروں گی۔ ویسے ہمارے گھر میں کمال کی افطاری بنتی ہے۔ وہ اسے افطاری کی ڈشز گنوانے لگی۔ اب تک چچیز کے بدمزہ جلے ہوئے اور بچے ہوئے کھانے ہی کھائے تھے۔ وہی ہر دوسرے دن چنے کی دال، یعنی دال کو گوند نما مغلوبہ، اس پر بھی اترانا اور اسے 3-4 چھینٹے پلیٹ میں نکال کر دینا۔ تو عائزہ کی بنائی جانے والی اور اس کے گھر میں بنائی جانے والی ڈشز کے بارے میں جان کر اسے فیصلہ کرنے میں ذرا زیادہ آسانی ہونے لگی۔ کیا وہ سنجیدہ ہے؟ اگلے دن یونیورسٹی میں حمزہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ لگ تو رہی ہے، کافی اچھی دوست ہے تمہاری کیا؟ یہ بات مجھے کل ہی معلوم ہوئی ہے کہ وہ میری اتنی اچھی دوست ہے۔ پہلے تو وہ صرف دوست تھی۔ رمضان کی بات سے چچی کی بات چل نکلی اور یہ کہ میں فیصل آباد نہیں جا رہا تو اسے فوراً اپنے یہاں آنے کے لیے کہا۔ کیا ارادہ ہے پھر؟ سوچ رہا ہوں چلا جاؤں۔ ملے ہو کبھی اس سے؟ فون پر بات ہوئی؟ کہاں یار، 6 مہینے پہلے ہی ایڈ کیا ہے اسے اپنے اکاؤنٹ میں۔ بولتی بہت ہے، خیال ایسے رکھتی ہے جیسے میری اماں ہو۔ بس پھر ٹھیک ہے، تم رہ آؤ اپنی اماں کے پاس۔ بکو مت۔ ساتھ ایک دھموکا اس کی کمر میں چڑھا۔ تو اور کیا یار، یہ لڑکی عائزہ اتنی اچھی ہے اور میری مامی اور تمہاری چچی جان کے بس نہیں چلتا ہمیں نمک مرچ لگا کر فرائی کر کے کھا جائیں۔ ویسے یار یہ ساری ہی عورتیں کیا فتنہ مزاج اور بدتمیز ہوتی ہیں، ہم مردوں کے لیے عذاب۔ ہاں، سبھی بد مزاج اور بدتمیز ہوتی ہیں۔ احمد نے اتنی بلند آواز میں تو ضروری کہا کہ ان کے قریب سے گزرتی فریاد سن لے۔ یونیورسٹی آتے ہی جس پہلے شخص سے اس کا جھگڑا ہوا وہ فریال تھی۔ احمد بہت بری طرح سے اس سے ٹکرا گیا تھا کہ وہ اپنی کتابوں نوٹس سمیت کوریڈور میں اوندھے منہ گر گئی اور کوریڈور میں دیر تک کہے ابلتے رہے۔ اس سے بری بات یہ ہوئی کہ وہ احمد کی ہم جماعت نکلی۔ اس کے گرنے سے جو دشمنی شروع ہوئی تھی وہ تاحال جاری تھی۔ فریال اس سے کچا جب جانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی، کم احمد بھی نہیں تھا۔ فریال 2 قدم آگے جا کر واپس ان کی طرف پلٹی۔ کیا فرما رہے تھے تم؟ فرما کی جگہ وہ ایک دوسرا لفظ استعمال کرنا چاہتی تھی، لیکن آس پاس کھڑے اسٹوڈنٹس کا لحاظ کر لیا اور اسے یقین تھا کہ احمد نے یہ پھلجھڑی اسے ہی سنانے کے لیے چھوڑی ہے۔ ویل، احمد زیادہ ہی اترانے لگا۔ یہی کہ تمام خواتین انتہائی بدتمیز، بدمزاج، پوہڑ، نالائق اور فتنہ ہوتی ہیں، اور ہاں، ہم جیسوں کے لیے عذاب بھی۔ باقی الفاظ کی ادائیگی کے لیے میری زبان مجھے اجازت نہیں دے رہی۔ ویسے تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ فریال کا جی چاہا کہ کاش وہ کھڑے کھڑے سپر مین بن جائے اور اس بدلحاظ شخص کو اٹھا کر چاند سے زمین پر اتنی زور سے پھینکے کہ اس کے پٹاخے سے سب سوئے ہوئے ہڑبڑا کر جاگ اٹھتے۔ دانت پر دانت جما کر انگلی اٹھا کر اسے کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ احمد نے یہ موقع بھی غصب کر لیا۔ اتنے سوال اگر تم کلاس میں کرو نا تو میری طرح فرسٹ آؤ، کیا خیال ہے؟ فرسٹ مائی فٹ؟ تمہارا فٹ بھی کبھی فرسٹ نہیں آ سکتا، ویسے بھی کچھ ٹیڑھا ہے۔ چلتی ہو تو دائیں طرف کو جھک جاتی ہو، اچھی خاصی ہو علاج نہیں کروا سکتی؟
تم ہوگے لنگڑے بدتمیز، وہ ذرا اونچی آواز میں چلائی۔ حمزہ نے احمد کو کونی ماری۔ احمد پروفیسر صاحب اشارہ پروفیسر صاحب اشارہ فریال کی بیگ کی طرف تھا۔ حمزہ کا انداز اتنا سنجیدہ تھا کہ فریال فوراً پلٹی اور وہاں دور دور تک کسی بھی طرح کے پروفیسر کو نہ پا کر غصے سے واپس ان کی طرف گھومی، لیکن وہ اسے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ احمد اسے بائے بائے کر رہا تھا۔ دل تو اس کا چاہا کہ ان کے پیچھے لپک کر جا کر ٹھیک سے ان کے سروں پر اپنی وزنی فائل دے مارے۔ پھر اپنی لڑکی ہونے کا خیال آیا اور اسے پرانا خیال ترک کرنا ہی پڑا۔ روم نمبر کیوں؟ تم مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دو، میں کار بھیج رہی ہوں، جواب آیا جو احمد کو بے حد پسند آیا۔ اتنی لگژری احمد نے کبھی دیکھی نہیں تھی، نہ اسے آفر کی گئی تھی۔ ڈرائیور سمیت کار کی آفر آئی تو بیچارہ ناچنے گانے جیسا ہو گیا۔ روم نمبر اسے بتا دیا۔ بہت خوش نظر آ رہے ہو، الماری میں سے کپڑے نکال کر بیگ میں رکھتے حمزہ نے جل کر کہا۔ وہ میرے لیے کار بھیج رہی ہے، اماں سے بہانہ کراتا ہوں، میرا خیال ہے تیرے ہی ساتھ چلتا ہوں۔ وہ جلنے سے جھٹ خوشامدی انداز پر آ گیا۔ بیگ اٹھا اور اماں کے پاس جا، امیر لوگ زیادہ رش پسند نہیں کرتے، احمد نے اترا کر کہا۔ امیر لوگ ٹٹ پونجیوں سے دوستی بھی نہیں کرتے۔ کار آ رہی ہے، دیکھ لینا، میری اور اس کی دوستی۔ واقعی جا رہا ہے تو؟ اب عیش کرے گا، بیٹھے بٹھائے دوست مل گئی، اتنی فراخ دل کے گھر بلا رہی ہے، چچی سے جان چھوٹی، اب تو اٹیلین رشین افطاری کرے گا، سحری میں فریش جوسز اور چکن پراٹھے کھائے گا۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ احمد کو اب موقع مل رہا تھا فخر کرنے کا۔ حمزہ کا جی جل گیا۔ تیری چچی تو تجھے پاپوں کا چورا بنا دیتی تھی نا، یا بچوں کے بچے انڈے پراٹھے۔ تیری مامی تو تجھے یہ بھی نہیں دیتی۔ ایسے تو نہ کہہ یار، وہ مجھے گھوریاں کوسنے تانے بوری بھر بھر کر دیتی ہیں۔ چل پھر بیگ لے کر نکل، گھوریاں کوسنے باسی نہ ہو جائیں، اور وہ 3 ماہ کی بچی بھی تیرے انتظار میں ہوگی کہ تو آئے اور اسے سنبھالے۔ منہ بناتا حمزہ چلا گیا ملتان، اور احمد عائزہ کی بھیجی کار میں بیٹھ گیا۔ کیا شاندار کار تھی، اس کا دل خوش ہو گیا۔ مزید دل اس وقت خوش ہوا جب کار گلبرگ کے انتہائی عالیشان بنگلے کے پوش میں جا کر رکی۔ بنگلے کو دیکھ کر وہ کار سے اترنا بھول گیا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ عائزہ اتنی امیر ہے۔ وہ آرٹ کی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ 2 بہن بھائی ہیں۔ وہ اتنا ہی جانتا تھا، اور اتنا ہی عائزہ نے بتایا تھا۔ اندازہ اسے تھا کہ وہ ایک اچھے گھرانے سے ہے، لیکن اتنے امیر ہونے کا اسے گمان بھی نہیں تھا۔ اتنی امیر لڑکی کو وہ چچی کے قصے سناتا رہا تھا، وہی پیاز کاٹنے، چاول دال چنے کپڑے دھونے اور گھر کے صفائی کے قصے۔ اندر نہیں آئیں گے؟ ڈرائیور دروازہ کھولے پوچھ رہا تھا۔ وہ بیگ اٹھا کر باہر نکلا۔ یہ بیگ مجھے دے دے، میں اندر لے جاتا ہوں۔ نہیں، میں اپنے کام خود کرتا ہوں۔ اب ایک ایسی خودداری کی دھاپ بٹھائی جا سکتی تھی اس بنگلے میں۔ ڈرائیور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی آس پاس ہانس کر وسیع لان پر نظر ڈالتا آہستہ روی سے اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ اصولاً تو عائزہ کو باہر آ کر اسے اندر لے جانا چاہیے تھا، پر اسے سوچا امیر لوگ ہیں، نہ جانے کیا طریقہ کار ہیں ان کے۔ آہ میرے شیر! آواز اتنی دمدار، خوشحال اور گونجدار تھی کہ وہ چونک کر آواز کی سمت دیکھنے لگا۔ DNG کی نیلی لانگ نکر، انکل سام کارٹون کی سفید ٹی شرٹ پہنے، وہ بھاری بھرکم ہپی وجود اسی سے مخاطب تھا اور اسی کی طرف دونوں بازو پھیلائے لپک رہا تھا۔ احمد نے ممکنہ شیر کو دیکھنے کے لیے گردن پیچھے کی طرف کی کہ یقیناً وہ اس کے پیچھے کسی اور سے مخاطب ہے، لیکن اس نام میں ہی انہوں نے احمد پر جھپٹا مارا اور زوردار مارا۔ دونوں بازوؤں کے شکنجے میں کس لیا۔ احمد چرمرا گیا۔ جب ان کی تسلی ہو گئی تو ان سے الگ ہو کر ایک نظر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے ندیدے بچے کسی دوسرے بچے کے ہاتھ میں پکڑی آئس کریم کو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم انکل، وہ سمیرانہ خوش آمدی سے گھبرا گیا۔ وعلیکم السلام میرے بچے، وعلیکم السلام۔ وہ اس پر پھر جھپٹے، سینے سے لگایا، پھر سے چرمرا دیا۔ اسے معلوم ہوتا کہ سلام کا جواب ایسے دیا جائے گا تو ذرا فاصلے پر ہو کر سلام کرتا۔ جی شکریہ۔ وہ ان سے الگ ہوا۔ انہوں نے اس کا بازو تھام لیا اور اپنے ساتھ لے کر چلنے لگے۔ ان کے والہانہ انداز سے وہ بے حد گھبرایا، وہ بیچارہ گھبرایا جا رہا تھا۔ آپ عائزہ کے ڈیڈ ہیں؟ غالباً عائزہ تو اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اپنے ڈیڈ کو چھوڑ گئی تھی۔ اس کے لیے آن لائن تو ایسے بات کر رہی تھی جیسے گھر ہی ہو۔ بالکل۔ اس بار انہوں نے پوسٹ پر خالص پنجابی انداز سے دھموکہ جڑا۔ احمد کو یقین ہو گیا کہ ہر سوال کا جواب ایسے ہی دھماکہ انگیز ہوگا۔ روزہ ہے نا تمہارا؟ وہ کوچ پر بیٹھ گیا تو وہ پوچھنے لگے۔ جی۔ وہ آس پاس دیکھنے لگا۔ عائزہ تو کہیں دور دور بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں شبلی ہوں، تم مجھے شبلی چچا کہہ سکتے ہو، اسے آس پاس دیکھ کر وہ بولے۔ چچا؟ احمد گڑبڑا گیا۔ اتنے ہپی ہولیے والے انکل چاہتے تھے انہیں چچا کہا جائے، کافی غریبانہ سوچ کے حامل لگتے ہیں، اسے سوچا، لیکن انہیں صرف مسکرا کر دکھایا۔ تم آرام کیوں نہیں کر لیتے؟ ساتھ ہی انہوں نے ہاشا بھی کو آواز دی۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، عائزہ سے ملے بغیر آرام کیسے چلا جائے؟ عائزہ شاپنگ کے لیے گئی ہے۔ اچھا، وہ حیران ہوا، اسے بلا کر خود شاپنگ کے لیے چلی گئی۔ میں یہیں انتظار کر لیتا ہوں، کمرے میں AC ہے، مطلب جا کر آرام کرو۔
وہ تو یہاں بھی ہے۔ اسے ہاتھ اٹھا کر اسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کچھ مشکوک ہو رہا تھا۔ اس ساری صورتحال سے عائزہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور اس کے ڈیڈی اس پر اتنا مہربان ہو رہے تھے۔ ہم لاؤنج میں صوفوں پر دراز نہیں ہوتے، انہوں نے اتنے پیار سے طنز کیا کہ احمد سلگ کر رہ گیا۔ ہاجرہ بھی اسے ساتھ لے کر کمرے تک آئی۔ کمرے کو دیکھ کر وہ مزید سلگ گیا اپنی غربت پر۔ وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ حیرانگی کو اسے ایک طرف رکھا اور واش روم میں گھس گیا۔ ٹھنڈے پانی نے اسے یقین دلایا کہ عائزہ کے گھر آنے کا فیصلہ اس کا بروقت اور سود مند رہا۔ ہاسٹل میں بھی بھلا رمضان کو کہ مزہ آتا۔ خیر چچی کے گھر بھی کبھی مزہ چھوڑ آرام نہ آیا، لیکن اس نے سوچا تھا وہ چلا ہی جائے گا۔ چچا کے لیے ہی صحیح، بہت پیار کرتے تھے اس سے، اپنے نوالے بچا بچا کر اسے دیتے، اور پھر ایسی باتوں کو پکڑ کر چچی خوب فساد کرتی۔ ایسے فساد اس کے کالج جانے تک ہوتے رہے۔ کالج سے اسکالرشپ لے کر وہ MBA کرنے یونیورسٹی آ گیا، اور چچا نے سکون کا سانس لیا کہ اب وہ کچھ وقت سکون اور خوشی کا لاہور میں گزار سکے گا۔ اور ان کے گھر کا ماحول اور چچی کا مزاج بھی ٹھیک ہو گیا، جو ہر وقت احمد کی وجہ سے ہی خراب رہتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ یتیم و مسکین سب کچھ کھا جاتا ہے، سارے اخراجات اسی کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں، چچا کی کمائی میں اسی کی وجہ سے گزارا نہیں ہوتا۔ وہ ایک اکیلا چچی کے ہر مسئلے اور دکھ کی جڑ تھا، جبکہ وہ چچی کے لیے کام والی بنا رہا، کپڑے دھونے کی مشین لگانا، سب کے کپڑے دھوتا، فرش دھوتا، برتن بھی، دال چاول چن دیتا، سبزی بنا دیتا، چاول ابال لیتا تھا، روٹی بھی پکا لیتا تھا، چچی سے اچھی ہی پکا لیتا تھا۔ چچا کو اس کے ہاتھ کی بنی چھوٹی چھوٹی لیکن اچھی طرح سے سینکی ہوئی روٹیاں بہت پسند تھیں، اور چچا کے 6 عدد بچوں کو بھی ان 6 کو 4 4 گھنٹے پڑھاتا تو وہ بھی اچھے نمبرز لے لیتے۔ امتحان کے دنوں میں چچا اسے اپنے کسی دوست کے یہاں بھیج دیتے تاکہ وہ اچھی طرح سے پڑھ سکے، اور گھر کا بیشتر کام اس سے کروانے والی چچی کا مزاج بگڑ جاتا۔ آپ کی چچا نے کہا کہ MBA کرو، جاب کرو اور اپنا گھر بناؤ، اور مجھے بھی اپنے اس گھر میں رکھ لینا۔ بہت رہ لیا تمہاری چچی کے ساتھ۔ احمد اپنے لیے بناتا نہ بناتا، اسے چچا کے لیے گھر ضرور بنانا تھا۔ وہ اس کے ماں اور باپ دونوں تھے، اور وہ ان کی محبت کا قرض کیسے بھی کر کے کبھی بھی نہیں اتار سکتا تھا۔ بہت دیر تک نہانے کے بعد وہ باہر نکلا اور AC آن کر کے سو گیا۔ ہاجرہ بھی 3 بار اسے اٹھا کر گئیں، لیکن وہ نہیں اٹھا۔ ناچار شبلی چچا نے آ کر ایک گلاس ٹھنڈا پانی اس کے منہ پر پھینکا۔ وہ تڑپ کر اٹھا۔ چچی یہاں بھی آگے کیا؟ شبلی چچا پر نظر پڑتے ہی وہ ضبط نہ کر سکا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سارا جنگل بیچ کر سو رہے ہو؟ جنگل کا مالک ہوتا تو یہی کرتا، تم اس کے بنا بھی یہی کر رہے ہو۔ جلدی سے آ جاؤ، افطار کا وقت ہوا جاتا ہے۔ احمد کو ذرا سا غصہ آیا، عائزہ کو سوچ کر خاموش ہو گیا، اور پھر اتنے اعلیٰ کمرے میں سونے کا تجربہ اسی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، ورنہ اسے اس بنگلے کے پھاٹک کے قریب سے بھی گزرنے نہ دیا جاتا۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ ڈائننگ ٹیبل تک آیا۔ اب ذرا اسے ہوش آئی تھی۔ اسے غور کیا کہ شبلی چچا پھر سے وہاں اکیلے بیٹھے ہیں، اور سفید شلوار قمیض میں، نمازی ٹوپی سر پر رکھے، مسلمانی حلیے میں ہے۔ کتنا سوتے ہو تم؟ انہوں نے فوراً اٹھ کر اس کے لیے کرسی پیچھے کی۔ اس انداز پر احمد کھل اٹھا۔ آپ کے یہاں بجلی نہیں جاتی؟ احمد نے زیادہ سونے کی وجہ بتائی۔ آرام دہ پرسکون کمرہ نہیں جاتی ہے، لیکن یہاں جنریٹر بھی ہے۔ باقی سب کہاں ہے؟ اس نے سیدھے صرف عائزہ کا نہ پوچھا۔ ہاجرہ بھی کچن میں ہے، ڈرائیور جا چکا ہے۔ میرا مطلب عائزہ کی موم، عائزہ کا بھائی، یہ سب کہاں ہیں؟ احمد کا منہ بگڑ گیا۔ بڑے میاں مذاق پر مذاق کیے جا رہے ہیں۔ عائزہ آسٹریلیا میں ہے، عائزہ کی موم اپنی آخری قیام گاہ یعنی قبرستان، اور عائزہ کا بھائی امریکہ میں ہے، انہوں نے بے حد آرام سے جواب دیا۔ احمد حیران تو بہت ہوا سن کر، پھر اس نے سوچا کہیں یہ مذاق ہی نہ کر رہے ہو اور وہ جاہل گواروں کی طرح ریئیکٹ کر دے۔ آپ نے تو کہا تھا وہ شاپنگ کے لیے گئی ہے۔ آسٹریلیا میں شاپنگ نہیں ہوتی کیا؟ وہ مزید اطمینان سے بولے۔ اس نے تو مجھے یہاں بلوایا ہے۔ وہ سنجیدہ ہونے لگا۔ وہ تو 6 سال سے آسٹریلیا ہے، تو یہاں کون ہے؟ وہ مسکرائے۔ احمد جتنا غصے میں آتا جا رہا تھا وہ اتنا ہی پرسکون ہوتے جا رہے تھے۔ آپ کا میں نے اچار ڈالا ہے، دوست تو میں عائزہ کا ہوں، تمہارا دوست میں ہوں، ساتھ مسکرائے بھی۔ اس عمر میں مذاق وہ چڑھ گیا، اس عمر میں بدتمیزی، انہیں بھی غصہ آنے لگا۔ وہ ذرا سنبھل کر ضبط سے بیٹھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے تو عائزہ نے یہاں بلایا ہے، اگر وہ یہاں نہیں ہے تو میں بھی یہاں سے جا رہا ہوں۔ گڑبڑ کا اندازہ تو مجھے پہلے سے ہی تھا، لیکن سوچا وہم ہوگا۔ کس پلان کے تحت مجھ جیسے شریف پوزیشن ہولڈر کو بلایا ہے یہاں؟ اغوا کر رہے ہیں مجھے؟ بہت غریب ہے میرے چچا اور چچی تو انہیں ایک کوڑی بھی نہ دینے دیں گی، اور الٹا کہے گی مار دو کمبخت کو۔ بند کرو یہ جذباتی تقریر، وہ جھنجھلا کر بولے۔ ہاجرہ بھی گرم گرم پکوڑوں کی ٹرے رکھ گئیں۔ روزے دار کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہیں آپ؟ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ اسے گرم گرم پکوڑوں پر نظر رکھ کر کہا۔ اف، اس کے سارے خواب ٹوٹ گئے۔ خدا پوچھے اس کے خواب توڑنے والوں سے۔ اسے چچی کے کہے سنائی دیے۔
تیرے نصیب میں میرے بچوں والے پراٹھے ہی ہیں، تجھے نہیں ملنے والے چکن پراٹھے اور فریش جوس کے بھرے گلاس۔ مسجد سے وقت افطار کا سائرن بجنے لگا۔ شبلی چچا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کہے اور وہ نے گھونے لگا، مجھے گھونا بند کرو اور افطار کرو، پھر بات کرتے ہیں۔ ایک کھجور انہوں نے منہ میں رکھی۔ احمد نے جلدی سے دعا مانگی اور 2 پکوڑے منہ میں ٹھوسے اور جوس کا گلاس منہ سے لگا کر گٹاگٹ پی گیا۔ سب تمہارے لیے ہے جوان، طنز اچھا کر لیتے تھے۔ وہ گلاس رکھ کر احمد نے 6 عدد کیلوں کا گچھا اٹھایا اور کرسی کھسکا کر تیزی سے بھائی کی طرف لپکا۔ جوس پیتے شبلی چچا کو اچھو لگا، اے لڑکے۔ احمد وہ بھی تیزی سے کرسی سے اٹھے، اس کے پیچھے لپکے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گیٹ تک پہنچ چکا تھا۔ گیٹ لاک تھا۔ اسے گیٹ کو کھولنے کی کوشش کی، پھر اچھل کر اور گیٹ پر پاؤں رکھ کر گیٹ پر چڑھ گیا۔ کانپتے کانپتے انہوں نے لپک کر اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ چھوڑیے مجھے، میں شور مچا دوں گا، احمد بلند آواز میں بولا۔ شور تو میں مچاؤں گا۔ چور چور؟ میں چور نہیں ہوں، یہ لے اپنے کیلے۔ اس نے کیلے ان کی طرف اچھال ہی دیے۔ اب خالی پیٹ ہی سڑک پر بھاگنا پڑے گا۔ کیلے گیٹ کے پاس رکھے بڑے سے گملے میں اٹک گئے۔ میں کیلوں کی بات نہیں کر رہا، تم سے کہا تھا ذرا کھا پی لو پھر بات کرتے ہیں، تم سے صبر ہی نہیں ہوا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے ان کے 2 موٹے موٹے ہاتھوں سے اپنی ٹانگ چھڑوانے کی کوشش کی پر بری طرح سے ناکام رہا۔ اغوا کیا ہے نا مجھے دھوکے سے، وہ چلایا۔ تمہیں اغوا کر کے واپس بھیجنے کے لیے بس کا کرایہ مجھے ادا کرنا پڑتا تو پھر میرے گردے نکال کر بیچیں گے۔ میں سب سمجھ گیا ہوں۔ اف یار بات سنو، ذرا نیچے آؤ۔ پاگل نہیں ہوں جو اب پھر سے پھنس جاؤں۔ ارے یار میرے بچے، میرے پیارے لڑکے، بات تو سنو۔ میں تمہیں عائزہ کے بارے میں سب بتا دیتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ وہ آسٹریلیا ہے۔ احمد کو سب یاد تھا۔ ہاں مطلب کہ وہ کون ہے؟ وہ آپ کی بیٹی ہے یا پھر گینگ لیڈر ہوگی؟ مطلب کہ میں کون ہوں؟ وہ جھنجھلا گئے۔ آپ اس کے ڈیڈ ہیں۔ ارے پاگل، میں ہی عائزہ ہوں۔ مطلب میں ہی عائزہ بن کر تم سے بات کرتا رہا۔ میرا مقصد غلط نہیں تھا، مجھ بڈھے سے کس سے بات کرنی تھی، اس لیے عائزہ بن گیا۔ ویسے میں تمہارا سچا دوست ہوں۔ عائزہ اور آپ؟ اس کے ہاتھ ٹوٹے تو ٹوٹے، باقی ماندہ حقیقت نے اس کا سر ہی چکرا دیا، وہ گرنے کے قریب ہو گیا۔ میرے دوست اور آپ؟ وہ دکھ سے چلایا۔ شبلی چچا بچوں کی طرح مسکرائے۔ احمد انہیں غصے سے گھور رہا تھا۔ آ جاؤ نیچے میرے یار۔ ان کا یار نیچے آ گیا۔ افطار کر کے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ لان میں آ گئے۔ احمد اسٹرابیری شیک کا جگ اکیلا ہی ختم کر چکا تھا۔ ہر بار گلاس کو بھرتے وہ ادھر ادھر غیر ارادی نظریں ڈال لیتا تھا اپنے 6 عدد چچا زادوں کی تلاش میں جو تھے تو فیصل آباد، لیکن اسے ڈر تھا کہ وہ ضرور یہیں کہیں سے نکل کر اس کے گلاس پر جھپٹا مار لیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں اور وہ سارا جگ پی گیا۔ اس دوران شبلی چچا صبر سے اسے دیکھتے رہے۔ حاجرہ بھی فروٹس تو لے آئیے، اس نے منہ اندر کی طرف کر کے آواز دی۔ آپ رک کیوں گئے؟ میں سن رہا ہوں، اور یہ اپنا گلاس اگر آپ نے نہیں پینا تو مجھے دے دیں۔ ان کے جواب سے پہلے ہی اس نے ان کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ تم نے اپنی چچی کے مظالم رو رو کر سنائی کہ مجھے تم پر ترس آ گیا۔ آپ تو ہنسا کرتے تھے۔ وہ تمہارے انداز پر ہنستا تھا۔ بہت لائق بچے ہو تم۔ میں پچھلے کئی سال سے باہر تھا، کبھی بیٹے کے پاس امریکہ، کبھی بیٹی کے پاس آسٹریلیا۔ تھک گیا تھا بہو اور داماد کے سامنے سوبر ہونے کی اداکاری کرتے کرتے۔ بس پھر واپس گیا۔ اس سال تمہاری باتیں سنی تو سوچا کہ انہیں نیکی کمائی جائے، تم اور میں مل کر رمضان ایک ساتھ گزاریں۔ میں غریب ضرور ہوں لیکن خوددار ہوں۔ اس خوددار نے ان کے شیک کے گلاس کے آخری گھونٹ پیتے ہوئے کہا، اس لیے بھاگے تو کیلے اٹھا کر۔ مجھے بھوک لگی تھی، مزید کچھ فروٹس کھا کر میں چلا جاؤں گا۔ حاجرہ بھی آ بھی جائیے، اس نے آواز دی۔ تمہیں جانے کون دے گا؟ مجھے روکے گا کون؟ وہ کر دکھانے لگا۔ شبلی چچا بیچارے سے نظر آنے لگے۔ عید تک میرے ساتھ رہ لیے یار، اکیلے بڈھے کے ساتھ رہ لو۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے غریب کو الو بنایا، میں کیوں رہوں؟ عید کی ساری خریداری میری طرف سے، انہوں نے آفر کی۔ میں بہت خریداری کرنے کا عادی ہوں، چچی جان کرواتی ہوں گی ہے نا؟ میں جا رہا ہوں۔ وہ ان کے طنز کو سمجھ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر جو کہوں گا ماننا پڑے گا۔ احمد نے ذرا غور سے انہیں دیکھا۔ کیا کہیں گے آپ؟ بس ڈن، عید تک تم یہاں ہو۔ وہ مسکرائے۔ عیدی میں کار بھی لے سکتا ہوں؟ عید تک میں تمہیں اپنی کار کے نیچے بھی لے سکتا ہوں، انہوں نے کمال اطمینان سے کہا۔ حاجرہ بھی فروٹس اور کریم فروٹ چاٹ دونوں ہی لے آئیں۔ احمد کی آنکھوں میں ہزار واٹ کے کمکمے چلنے لگے۔ احمد اپنے سر پر تکیہ رکھے اوندھے منہ گہری نیند سو رہا تھا۔ تراویح پڑھ کے آنے کے بعد اس نے ڈٹ کر ڈنر کیا تھا اور ساتھ ہی اسے نیند آنے لگی تھی۔ وہ شبلی چچا کو شب بخیر کہہ کر سو گیا، اور اب شبلی چچا اسے صبح قبل از وقت بخیر کہنے کے لیے اس کے سرہانے کھڑے تھے اور اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ دراصل انہیں چچی کی طرح دھاڑنا نہیں آتا تھا، ورنہ وہ پہلی ہی دھاڑ پر اٹھ بیٹھتا۔ 3 کوششوں میں بھی وہ جب نہیں اٹھا تو انہوں نے اس کے سر پر سے
تکیہ اٹھایا اور زور سے اس کے کان مروڑے. یہ ظلم اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا. وہ بلبلا اٹھا. ابھی اٹھا چچی جان. وہ بڑبڑا کر اور ہڑبڑا کر وہ اٹھ بیٹھا. چچا جان, انہوں نے تصحیح کی. احمد کو پہلے سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا, پھر یاد ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے. وہ ایسے گھبرا گیا جیسے بچے انجیکشن سے گھبراتے ہیں. آپ نے میرا کان کیوں مروڑا؟ وہ حال میں واپس آیا. تمہاری گردن کی باری تھی اگلی, اگر تم نہ اٹھتے. جلدی کرو, آؤ میرے ساتھ, وقت نہیں ہے سحری کھانے کا. سحری میں جگانے میں تو جاگ ہی گیا ہوں. اس نے جمائی روکی. باقی سب کو, کن سب کو؟ اور لوگ بھی بلا لیے گھر میں میری طرح؟ اف نہیں, دوسرے روزے داروں کو, حاجرہ بی اور ڈرائیور کو. وہ بری طرح عاجز آگے اس کے سوالوں سے. تمہاری چچی تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک کرتی ہیں. کیا آپ رات ہی رات میں غریب ہو گئے ہیں؟ احمد نے ان کے حلیے پر غور کیا. پرانے گھسے ہوئے بدرنگ کپڑے اور سستی سی چپل پہن رکھی تھی انہوں نے. جلدی آؤ, میں کار میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اس کے سوال کو نظر انداز کر کے وہ کمرے سے باہر چلے گئے. کچھ ہی دیر میں وہ بھی ان کے ساتھ کار میں موجود تھا, لیکن وہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور وہ خود ایک بڑے سے ڈھول کے ساتھ پیچھے والی سیٹ پر. کار تک آنے تک اس کا خیال تھا کہ وہ سحری کھانے کسی ہوٹل میں جا رہے ہیں, لیکن کار کے اندر جھانکتے ہی اسے کسی اور ہی منصوبے کی طرف پیش قدمی نظر آئی. شبلی چچا ڈھول پر ایسے ہاتھ رکھے بیٹھے تھے جیسے ماں اپنے لاڈلے دلارے بچے کو گود میں بٹھاتی ہے. چہرے پر وہی ماؤں جیسی الوہی چمک اور مسکراہٹ تھی. اگر تیسری بار مجھے اور میرے پیارے ڈھول کو گھورا تو اسی ڈھول سے تمہارے بیکار سے سر کو پھوڑ دوں گا. میں اپنے سر کو خود ہی پھوڑ لیتا ہوں, آپ اپنے ڈھول کو زحمت نہ دیں. مہمان کو غلام بنا ڈالا آپ نے. کرنے کیا جا رہے ہیں آپ؟ میں تمہاری عمر میں تھا تو بہت خوش رہا کرتا تھا. مہمان اور غلام میں آج کل زیادہ فرق ہوتا بھی نہیں. کاروں اور بنگلوں میں خوش ہی رہا جاتا ہے. تم سے بھی چھوٹا تھا جب میں ڈھول بجایا کرتا تھا. اس سے پہلے ہوٹل میں چھوٹا تھا جو بھاگ بھاگ کر کام کرتا تھا. کاروں کو صرف حسرت سے دیکھا کرتا تھا. جھوٹ. احمد کو حقیقتاً یقین نہیں آیا. اگر یہ جھوٹ ہوتا تو میں اس وقت تمہارے ساتھ نہ ہوتا. اس ڈھول کو میں نے بہت یاد کیا. اسے اپنے گھر میں چھپائے رکھا. رتبے میں بڑا ہوتا گیا اور اس سے دور ہوتا گیا. جسے 5 سال میں نے رزق کمایا تھا, دن میں سے لے کر کہیں نکل نہیں سکتا. سوچا تم بھی ہو, ڈھول بھی ہے, رمضان بھی, کیوں نہ اپنی خواہش پوری کی جائے. وہ مسکرائے, وہی بچکانہ مسکراہٹ. سڑی ہوئی خواہش. احمد جل گیا. اب دائیں طرف موڑ لو, انہوں نے بتایا. دائیں طرف مڑتے ہی کچھ فاصلے کے بعد کار کو جھٹکے لگنے لگے. آ گئی لوکل آبادیاں, احمد بڑبڑایا. ایک طرف اندھیرے میں کار کھڑی کر کے دونوں باہر نکلے. شبلی چچا کی خوشی دیکھنے لائق تھی. احمد اتنا ہی جل بھن رہا تھا. پیدل تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد شبلی چچا نے بہت اہتمام سے ڈھول کو گلے میں لٹکایا, ایسے ہی جیسے خود کو کوئی میڈل پہنایا ہو. پھر ڈھول کو بجا کر دیکھا. کتے بتے بہت ہوتے ہیں ان علاقوں میں. احمد کو انہیں بھگانے کا ایک ہی عذر نظر آیا. بہت واقف ہو تم کتوں سے. میں نوجوان ہوں, بھاگ لوں گا. 6 سال یورپ میں ایسے جاگنگ کی ہے کہ تمہارے ڈیڈ بھی مجھ سے تیز نہیں بھاگ سکتے. میرے ڈیڈ کا نام مت لیں. احمد نے پنجابی فلمی ہیرو کی طرح دھمکی دی. ڈیڈ ڈیڈ ڈیڈ. وہ ڈھول بجانے لگے, مسکراتے آگے بڑھتے گئے. رات 2 بجے کا وقت تھا. لوکل آبادی تھی. مسجدوں سے کلام پاک پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں. گلیاں سنسان اور اندھیری تھیں. وہ دونوں کئی بار الجھ کر گرے. احمد کو یہ ایک نئی مصیبت لگی. جبکہ وہ ماہرانہ انداز سے ڈھول بجا رہے تھے. سبزی کی دکان کرنے والا ارشد سارا دن کا تھکا ہارا صحن میں سو رہا تھا. پہلے تو بجلی کی وجہ سے نیند نہیں آئی, اوپر سے پنکھے کی رفتار, اللہ ماشاء اللہ, اس سے زیادہ تو 10 بندے پھونکے ماریں تو تیز ہوا نکلے جتنی وہ پنکھا اتنی مشقت سے ہوا نکال رہا تھا. باقی سب گھر والے بنا پنکھے کے چھت پر سو رہے تھے. ایک پنکھے کی عیاشی کے لیے وہ اکیلا ہی صحن میں لوہے کی چارپائی پر گہری نیند سو رہا تھا. تھکا ہارا تھا, منہ کھلا ہوا تھا, دونوں ہاتھ سینے پر بندھے تھے اور سر چارپائی کے کنارے کے عین قریب تھا. ڈھول کی زوردار تھاپ عین اس کے سرہانے اٹھی. وہ بیچارہ خواب میں عورتوں سے بھاؤتاؤ کروانے پر لڑ رہا تھا کہ تیز دھماکہ خیز آواز سے ہڑبڑا گیا, اور جو سر چارپائی کے کنارے سے لڑکنے کو تیار تھا وہ آدھا چارپائی سے نیچے کو لٹک گیا. وہ بری طرح سے خوفزدہ ہوا. اور شبلی چچا ڈھول پر ڈھول پیٹے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ آوازیں لگا رہے تھے. روزے دارو, اللہ نبی کے پیارو, اٹھو, سحری کا وقت ہوا جاتا ہے. احمد ان کے انداز پر ہنسنے لگا اور منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر خود بھی چلانے لگا. اب اسے بھی مزہ آ رہا تھا. گلی کا موڑ مڑ کر وہ ذرا کشادہ گلی میں آئے. ایک بچے کے رونے کی تیز آواز آئی. میرا منا اٹھا دیا. کھڑکی میں سے عورت کی جھنجھلائی آواز آئی. شبلی چچا اپنی ہی ترنگ میں ڈھول بجاتے رہے. چل جا بھی, اب کے مردے بھی اٹھائے گا. اے مننے کے ابا, ذرا دیکھنا یہ کون ہے. پہلے تو کبھی اس علاقے میں کوئی ڈھول والا نہ دیکھا. کمبخت بجلی سونے کیسے دیتی ہے کہ یہ اٹھانے آ گئے ہیں. دیکھنا, یہ تو بجانا ہے بند ہی نہیں کر رہا. یہ کھڑکی کے پاس ہی کھڑا ہے. ضرور کوئی چور اچکے ہوں گے, گٹر کے ڈھکن چرانے والے. ٹھہر, تیری تو میں بجاتا ہوں. شبلی اور احمد دونوں چونکے. گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی. احمد پہلے بھاگا. پیچھے ہی شبلی چچا ڈھول کو گلے میں
लटकाए भागे, अंधेरी गलियों में गिरते पड़ते वो मेन सड़क तक आए। कार कहाँ खड़ी की थी वो जगह भूल गए, पैदल ही चलकर सड़क किनारे बने होटलों में से एक छोटे होटल में आन बैठे। वक्त सहर खत्म होने में थोड़ा ही वक्त रहता था। पानी। अहमद टेबल पर रखे खाली जग को देख कर चिल्लाया। टेबल मैन ने दोनों को हाँफते कांपते भाग कर आते देख लिया था। वो उन्हें मशकूक नजरों से देखने लगा। एक छोटे ने पानी ला कर रखा। जो कुछ पका है सब ले आओ, उसने ऑर्डर दिया। टेबल मैन ने इस्तेजाइया दोनों की तरफ देखा। अच्छा पैसे हैं? शिबली चचा ने गुस्से घूरा। क्या बदतमीजी है ये, पैसे हैं तो आए हैं। साथ ही उन्होंने जेब में हाथ डाला। जेब से हाथ खाली बाहर आया, फिर हाथ जेब से खाली आया। उन्होंने ये घिसे हुए पुराने कपड़े पहने तो वॉलेट रखना भूल गए। और अहमद क्यों रखता जेब में पैसे, उठाकर तो वो लाए थे उसे। बहुत आते हैं तुम जैसे मुफ्त खोरे। टेबल मैन तंजीहात कहकर आगे बढ़ गया। वक्त थोड़ा था, घर जाने का वक्त नहीं था। ए भाई, मुसलमान भाई हैं तुम्हारे, एक रोज़ा ही रखवा दो, हमारा खुदा तुम्हें अजर देगा। शिवली चचा बड़े प्यार से मिन्नत करने लगे। टेबल मैन बड़े अंदाज से पलटा, उनकी तरफ देखा, फिर प्लेट में नमक और जग में पानी लाकर रखा। इससे भी रोज़ा रखा जा सकता है मेरे मुसलमान भाइयों। अहमद ने शिबली चचा को घूरा। शिबली चचा ने टेबल मैन तो दोनों को घूर ही रहा था। हिम्मत करके असर की नमाज पढ़ कर वो नीम मुर्दा सा कमरे में सोफे पर बैठा था। उसे हिला भी नहीं जा रहा था। फ़ोन बजने लगा तो उसे बमुश्किल उठकर फ़ोन उठाया। यार मामी तो इस बार हिटलर ही बन गई हैं, कहती हैं महंगाई बहुत है। हमजा बहुत दुखी नजर आ रहा था। ठीक कहती हैं, अहमद ने कहा से कहा। क्या महंगाई बहुत है? तरस खाकर भी अब कोई खाना नहीं खिलाता। तुझे कैसे पता? अहमद ने पेट पर हाथ फेरा जिसमें आज सिर्फ नमक और पानी ही गया था। पता चल जाता है मेरे भाई, पता चल जाता है। आयजा के घर तो तू मजे में है ना? तुझे तो पायों का चूरा मिला। चलो चूरा तो मिला। अहमद की हालत और आवाज और लटक गई। अपने दिल की भड़ास निकालकर हमजा ने फोन बंद कर दिया। वो मगरिब तक के लिए सोने की कोशिश करने लगा। आँख खुली ही थी कि शिबली चचा उजरत में आए। जल्दी करो, उठो, इफ्तारी नहीं करनी। अजान हो गई। वो बेचारा खुश हो गया। अजान में भी बहुत वक्त है, तुम मेरे साथ आओ। आज इफ्तारी बाहर करेंगे? अहमद में अनजानी कुव्वत आई। हाँ आज जाओ बस तुम। वो फौरन उठकर उनके पीछे लपका और कार में जा बैठा। ड्राइविंग वो खुद कर रहे थे। ड्राइवर कहाँ है? वो गांव जा चुका है ईद करने के लिए। तुम जो आ गए तो मैंने उसे छुट्टी दे दी। मुझे मेहमान बनाया है या मुलाजिम? दोस्त, सिर्फ दोस्त। वो मुस्कुराए। कौन सा होटल है जो आकर नहीं दे रहा? अहमद ने नकाहा से सीट पर अपने सर को ढलका दिया। किसे कहा हम होटल जा रहे हैं? आपके किसी दोस्त की दीप इफ्तार पार्टी में जा रहे होंगे फिर। अहमद बदस्तूर पुर यकीन था। हाँ, मुसलमान दोस्त की। कार को झटके लगने शुरू हुए हैं। कार गुलबर्ग की सड़कों को पीछे छोड़ आई है। अब वो कृष्ण नगर की हदूद में दाखिल हो रही थी। किस कंगले दोस्त के जा रहे हैं हम? अहमद ने पूछा, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। कार तंग सी सड़क से होकर चंद तंग गलियों के शुरू में रोक दी गई। आ जाओ बाहर। शिबली चचा बहुत पुरजोश थे। आ जाओ भाई बाहर, उसकी तरफ बाहर से झुककर कहा। ले आए ना किसी कंगले दोस्त के यहाँ। किसी बड़े होटल ना ले जाए, किसी ढंग के ढाबे ही में ले जाते बच्चे को। मेरी चची के खानदान से लगते हैं आप। उनके मैके के बहुत से लोग लाहौर में रहते हैं। अहमद जलता कोटा बोल रहा था। शिबली चचा आगे बढ़ चलने लगे। साथ उसे भूखा कहना नहीं भूले। हाँ हूँ मैं भूखा, थोड़ी बहुत जितनी जान बची थी उसी का जोर लगाकर वो चिल्लाया। आगे आगे चलते 3-4 गलियां पार करके शिबली चचा ने एक छोटे से घर के उड़ाए हुए रंगो रोगन वाले घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोला गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं नोमान अहमद शिबली हूँ, आपका मुसलमान भाई। मुसाफिर हैं, चाहते हैं आप हमें अपने साथ इफ्तारी का शर्फ अता करें। अहमद बच्ची कुच्ची पूरी जान से चकरा गया। उसे यकीन नहीं आया कि जो कुछ उसने सुना है वो हकीकी तौर पर हकीकत ही है। उसका सर चकराने लगा। दरवाज़ा खोलने वाली शलवार पर मैली से बुनियान पहने आदमी के चेहरे पर जो थोड़ी बहुत नरमी के तासुरात थे वो भी गायब हो गए और उसने कड़े तेवरों से घूरने पर ही इक्तफा किया। इन दीवानों के लिए मुंह का एक लफ्ज ज़ाया ना किया और दरवाज़ा ज़ोरदार ठा से बंद किया। शिबली चचा, अहमद ने उनका बाजू हिलाया। कह दें यह सब मजाक था, कह दें। जब मैं गांव से शहर कमाने के लिए आया था और बेघर था और जेब से भी खाली होता था तो ऐसे ही शानदार रमज़ान गुजारता था। बहुत प्यारे लोग थे सब, अपने साथ अपने दस्तरखान पर बिठाते थे। वो यादें माजी में मदगम होकर बेहद प्यार से उसे बताने लगे। उन पर ज़रा बराबर असर न हुआ था कि आदमी ने कैसे दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो ज़माना और था। अब तो लोग सगे रिश्तेदारों को पानी नहीं पूछते और फिर चोर और उचकों से भरे इस शहर में कौन घुसने देगा हमें। हालात देखें कितने ख़राब हैं। आप माजी को ज़िंदा करने के दर पर हैं। अहमद को अब हंसी आने लगी थी। चोर उचक्के हर वक्त तो ज़माने में होते हैं। शिबली चचा मानने के लिए तैयार नहीं थे। चले घर, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। उसकी बात शिबली चचा ने सुन ली और आगे बढ़कर
ایک تیسرے گھر کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ احمد گشت کھا کر گرنے کے قریب ہو گیا۔ مار پڑوائیں گی مجھے کیا، آپ کی عمر کا تو بہت سے لوگ خیال کر ہی لیں گے شاید۔ لیکن شبلی چچا کھلنے والے دروازے پر بھی وہی کلمات دہرا رہے تھے، اور ٹھیک دروازے کو ایسے ہی بند کیا گیا جیسے مانگنے والوں پر کیا جاتا ہے۔ احمد تو پیٹ پر ہاتھ رکھ کر قریبی تھڑے پر بیٹھ گیا۔ اسے نہ چلا جا رہا تھا، نہ ہنسا، نہ ہی بولا۔ سحری میں کھایا گیا نمک کپ کپ پسینے کی صورت باہر آ چکا تھا۔ شبلی چچا ہی ہمت ہارنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہت دور کے ایک گھر کے باہر کھڑی ان کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا اور وہ لپک کر احمد تک آئے۔ وہ راضی ہیں ہمیں مہمان بنانے کے لیے۔ احمد حیران ہوا۔ وہ اٹھ کر چلتا ان کے ساتھ ان کے ڈھونڈے گئے گھر کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد نکر پاجامہ پہنے ایک 8 سالہ لڑکا 3 موڑے رکھ گیا۔ پھر وہ شربت کا جگ لایا، شربت جس کا رنگ گلابی تھا۔ نہیں، وہ فالسے کا شربت نہیں تھا، وہ سرخ شربت کی چھوٹی سوتیلی بہن تھا۔ شبلی چچا سے خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک پلیٹ میں 3 کھجوریں آ گئیں۔ احمد کی نظریں دروازے پر ہی تھیں کہ اب کوئی دیہی بھلے پکوڑے سے آئے کہ آئے۔ افطار کا وقت ہوا ہی جاتا تھا۔ دروازہ کھلا اور وہی لڑکا انہیں دیکھ کر پھر سے اندر چلا گیا۔ احمد شبلی چچا کو گھورنے لگا۔ مجھے اٹھا کر کار تک لے جائیں، اسے ضبط سے کہا۔ کفران نعمت مت کرو لڑکے، کھجوریں کھا کر اور شربت پی کر ہی جاؤں گا، فکر نہ کریں۔ پکوڑوں کی خوشبو باہر تک آ رہی تھی۔ مسجد سے افطار کا اعلان ہونے لگا۔ یعنی پکوڑے باہر نہیں آنے۔ احمد نے کھجور منہ میں رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کے قریب جا کر بولنے لگا، مسافر ہیں پر وہ تو کھلاؤ جو خود کھا رہے ہو۔ شبلی چچا گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پاگل مت بنو احمد، ان کی مہمان نوازی کا مذاق مت اڑاؤ۔ دروازہ کھلا۔ اس بار 4 سالہ بچہ تقریباً نہ ہونے کے برابر نکر پہنے ہاتھ میں 2 پکوڑے لیے باہر آیا اور ان کے آگے کر دیے۔ احمد نے شبلی چچا کی طرف دیکھا اور انہوں نے احمد کی طرف، اور ان کے کہکہوں سے فضا گونج اٹھی۔ دل سے افراد خانہ کا شکریہ ادا کر کے وہ لوگ ڈنر کرنے ہوٹل آ گئے۔ جو جھنجھلاہٹ احمد پر پہلے طاری تھی وہ پھر نہ رہی۔ میں گاؤں سے آیا تھا شہر کام کرنے، اور اتنے پیارے لوگ تھے اس لاہور شہر کے کہ مجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا۔ جس گھر سے مانگا ملا، پیٹ بھر ملا۔ بعد ازاں میں نے بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانے کھائے، لیکن آپاؤں خالاؤں کے ساتھ بڑھا کر دروازے کی اور سے دی گئیں روٹیاں یاد آئیں، اور پھر میرا دل چاہتا کہ کاش میں وہ کھانے پھر سے کھا سکوں، لیکن یہ اسٹیٹس اس نے مجھے کچھ کرنے ہی نہ دیا۔ بچوں سے بھی ڈرتا تھا، اب میں کیوں ڈروں، تم ہو نا میرے ساتھ۔ تو آپ کو ایک ایسا ساتھی چاہیے تھا جو آپ کے ہر الٹے سیدھے کام میں آپ کا ساتھ دے۔ پلاننگ کی نہیں تھی لیکن ہوتی چلی گئی۔ وہ ہنسے۔ ویسے بھی پیسے میں کیا رکھا ہے، میں نے لاہور آ کر بہت سے کام کیے، پھر باہر چلا گیا، ڈالرز کمایا، امیر ہو گیا، اور اب دیکھو پیسے میں امیر تر ہوں اور ساتھ بیٹھ کر کھانے والا کوئی نہیں۔ وہ سنجیدہ ہو گئے۔ آپ واپس چلے جائیں۔ واپس ہی تو آیا ہوں، جہاں اپنے ہو وہی اصل گھر ہوتا ہے چچا، امریکہ ہو یا پاکستان، اپنوں میں ہی تو آیا ہوں احمد۔ اس جواب پر احمد انہیں دیکھ کر ہی رہ گیا۔ پہلے احمد جس بز ہو تو ہوا، اب وہ بھی شبلی چچا کے ساتھ مزے کر رہا تھا۔ زندگی اسے کیسی بھی گزاری تھی، اتنے مزے کی بہرحال نہیں گزاری تھی۔ اگلے دن وہ خود بہت ذوق و شوق کے ساتھ سحری کے لیے اٹھانے گیا۔ شبلی چچا ڈھول بجاتے رہے۔ روزے داروں سحری کا وقت ہوا جاتا ہے کہتا رہا، اور ان سے ایک بھول ہوئی کہ وہ ٹھیک اسی گھر کی کھڑکی کے سامنے پھر سے 2 منٹ تک ڈھول بجاتے رہے جہاں سے پہلی بار ان کی وجہ سے منا اٹھ گیا تھا۔ منا آپ کی بار پھر سے اٹھ گیا تھا۔ منع کی اماں بھی یہ کم بخت پھر سے آ گئے۔ وہ بلند آواز سے بڑبڑائی، ٹھہرو بدماشو۔ منع کے ابا چلائے۔ دونوں حواس پختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ بھاگنے کا خیال بعد میں آیا، پہلے لوہے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ بھاگ لو چچا، احمد نے ان کا وزنی بازو گھسیٹا۔ اب دکھائیں اپنی یورپ کی 6 سالہ جوگنگ کے جوہر، احمد کہہ کر بھاگا۔ اس کے لیے آسان تھا بھاگنا، ڈھول تو شبلی چچا کے گلے میں تھا۔ وہ بیچارے گرتے پڑتے احمد سے 10 قدم دور بھاگ رہے تھے۔ ہانپتے کانپتے وہ بڑی سڑک تک آئے اور ہوٹل میں بیٹھ کر پانی کا پورا جگ چڑھا گئے۔ ٹیبل مین دور کے ایک ٹیبل پر کھڑا انہیں ہی گھور رہا تھا، پھر وہ ان کے پاس آیا۔ شبلی چچا نے پیسے نکال کر میز پر رکھے کہ وہ دیکھ لیں۔ کہاں سے اڑا کے لائے ہو؟ کیا طنز کیا تھا اس نے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ احمد کو غصہ آیا۔ جانے دو، بچہ ہے۔ سانس بحال کرتے شبلی چچا بولے، 6 قیمہ پراٹھے، 2 پلیٹ مرغ چنے، 1 بڑا پیالہ ربڑی، جگ بھر لسی، فی الحال جلدی سے یہ لاؤ۔ ٹیبل مین انہیں مشکوک نظروں سے گھورتا چلا گیا۔ ابھی تمہیں جانتا نہیں، یہ ایسے ہی کرتے رہے تو عید تک سب جان جائیں گے ہمیں چچا، ہم کوئی اور کام کر لیں گے۔ وہ مسکرا کر بولے۔ ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر احمد کو شک ہوا کہ اب کوئی نیا کام، کوئی نیا گل ہوگا جو وہ کھلائیں گے۔ سحری کھا کر وہ قریبی مسجد آ گئے اور پھر گھر آ کر سو گئے۔ عصر کی نماز سے پہلے احمد تو واش روم میں گھس گیا اور شبلی چچا کو پکا کر رہا کہ آج وہ مسافر روزہ دار مہمان نہیں بنے گا، وہ اچھی سی افطاری کرے گا ڈٹ کر۔ بھوکے، انہوں نے بس اتنا ہی کہا، اور اب اسی بھوکے کو ڈھونڈنے وہ اس کے کمرے تک آئے تھے تو اس کی موجودگی کا احساس انہیں واش روم میں ہوا۔
پلٹنے ہی لگے تھے کہ سائڈ ٹیبل پر رکھا فون بجنے لگا۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ بجنے دیں، پھر ایمرجنسی کا سوچ کر اٹھا لیا۔ کہاں ہے یار تو؟ حمزہ کی اکتائی ہوئی آواز آئی۔ میں اپنے گھر ہوں۔ انہوں نے سوچا مذاق ہی صحیح، آپ کون جناب ہے؟ احمد کا چچا۔ حمزہ کا دل کھول کر ہنسا۔ آخر چچا کے گھر ہی جانا پڑا، عائزہ تو نے تو گھسنے بھی نہیں دیا ہوگا، ہاں ہاں ہاں، وہ عائزہ کے ہی گھر ہے تو چچا کو بھی وہیں بلا لیا کیا؟ مجھے بھی بلا لیتا، میں عائزہ کا ڈیڈ ہوں۔ وہ بہت نرمی سے بولے، یعنی احمد کے سسر۔ یکدم ہی حمزہ کی زبان سے پھسل گیا۔ زبان سنبھال کر لڑکے، کیوں؟ یہ بھی یکدم ہی پھسلا۔ اوف، کیا 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 کام ہے، کیا کام ہے تمہیں احمد سے؟ اگلے 5 منٹ دکھیاری آواز میں حمزہ انہیں اپنے دکھڑے مامی کے مظالم سناتا رہا، اور وہ اچھا او اوف ہیں بدتمیز نہیں وہ اچھا کرتے رہے، اور اچھا ٹھیک ہے کہہ کر خدا حافظ کر دیا۔ احمد کو شاندار افطاری کروا کر عشاء کے بعد وہ جلدی سونے کے لیے چلے گئے۔ بقول احمد جو نیا گل کھلنا تھا وہ نہیں کھلا، تھوڑا سا پڑھ کر وہ بھی سو گیا، اور کیا شاندار انداز سے سو رہا تھا۔ بجلی جا نہیں رہی تھی، کمرے میں گرمی کا احساس تھا نہیں، پیٹ میں من پسند چیزیں ڈالی تھیں، بے فکری ہی بے فکری تھی۔ ایسی شاندار نیند تو اسے بچپن میں نہیں آئی تھی، آنے ہی نہیں دی گئی تھی۔ رات کے 1 بجے کمرے کا دروازہ بنا آواز کیے کھولا گیا، اور 2 لوگ دبے پاؤں اندر آئے۔ یہ حمزہ اور شبلی چچا تھے۔ حمزہ نے انگلیوں سے 1 2 3 کے اشارے کیے، اور 3 پر شبلی چچا نے زوردار مداد ڈھول بجایا، جیسے طبلے جنگ بجایا ہو۔ احمد ہڑبڑا کر اٹھا، بچاؤ بچاؤ! حمزہ کا کہا بلند بانگ تھا، شبلی چچا کے ڈھول نے اور زور پکڑ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! احمد چلایا۔ سرپرائز! دونوں یک زبان چلائے۔ اب وہ 2 سے 3 ہو گئے تھے، اس لیے شبلی چچا بہت جوش سے اسے ساتھ لے کر سحری کے وقت ڈھول بجاتے نکلے۔ منع کے ابا والے گھر سے ذرا پرے پرے ہی رہے کیوں، لیکن ہوا یہ کہ منع کے ابا اپنے گھر کے باہر نہیں بلکہ کسی دوسری گلی میں چھپے ان کی طاق میں تھے۔ جیسے وہ گلی کے سرے پر نمودار ہوئے، ایک جن نما آدمی تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ پہلی نظر احمد کی پڑی، وہ جیسے تاڑ گیا۔ آدمی کے ارادے اچھے نہیں تھے۔ کوئی گڑبڑ ہے چچا، بھاگو! اسے کان میں سرگوشی۔ ٹھہرو اے منحوس! اسے دور سے ہی بھڑک ماری۔ سب صاف ہو گیا۔ وہ الٹے پیروں بھاگے۔ وہ آدمی بہت دور تک ان کے پیچھے بھاگا، لیکن انہیں پکڑ نہ سکا۔ اسے چکمہ دینے کے لیے احمد دوسری گلی میں گھس گیا۔ وہ احمد کے پیچھے ہو گیا، اور شبلی چچا اور حمزہ آرام سے نکل گئے۔ کچھ ہی دیر سے انہیں سڑک پر جا لیا۔ آپ مروا کر ہی چھوڑیں گے ہم نوجوانوں کو؟ ایسا ارادہ تو نہیں، ہاں ہو جائے تو کچھ برا بھی نہیں۔ وہ اسے چڑھانے لگے۔ تینوں ہوٹل میں جا بیٹھے۔ آج کہاں ہاتھ ڈالا ہے؟ آج ٹیبل مین کی نظروں میں ایسا تاثر تھا جیسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا نا۔ تمہاری نانی کے گھر، جواب دینے میں پہل احمد نے کی۔ مردے بھی نہیں چھوڑتے۔ کھانے میں کیا ہے؟ احمد اس سے مزید اور کیا بحث کرتا۔ کلیجہ! اپنے گہرے پیلے دانت اس سے کچ کچائے۔ تمہارا؟ 3 پلیٹ لے آؤ اور گٹر میں ڈال دو، ہمارے لیے کل والا آرڈر کر کے وہ چلا گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ حمزہ کو ہنسی آ رہی تھی۔ آج تو بال بچے۔ شبلی چچا کا سانس ابھی بھی پھولا ہوا ہی تھا۔ آنے والے ہمارے بچے بال بچ گئے۔ احمد طنز کرنے سے باز نہیں رہ سکا، لیکن میں جانتا ہوں باز آپ پھر بھی نہیں آئیں گے۔ کتنا جانتے ہو تم مجھے؟ بہرحال ایک خوشخبری سنانی تھی تمہیں، ذرا غور سے سننا۔ حمزہ نے پراٹھے کے ایک بڑے نوالے کو آلو قیمہ میں ڈبویا، کھاتے ہوئے وہ بہرا ہو جاتا تھا۔ سن رہے ہو حمزہ؟ آلو قیمے کی پلیٹ اس کے آگے سے اٹھا کر وہ پوچھ رہے تھے۔ جی جی، بھرے ہوئے منہ کے ساتھ وہ بولا۔ آج ہم ایک نیا کام کریں گے۔ پی سی میں ڈنر؟ پوچھنے میں حمزہ نے پہل کی۔ بھوکے نہیں، کام مطلب کام۔ کوئی بزنس شروع کروا کر وہیں رہیں گے ہم، رہے ہیں ہمیں۔ حمزہ کو شبلی چچا پر بہت پیار آتا تھا۔ ہاں کہہ سکتے ہو، ساتھ سر بھی ہلایا۔ حمزہ کا ان کے لیے پیار اور بڑھ گیا۔ کیا خوشخبری سنائی ہے آپ نے؟ خدا آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، آمین۔ ابھی میں زندہ ہوں، میرا مطلب جب مریں گے تب۔ بزنس کیا ہے ویسے؟ احمد مشکوک ہو رہا تھا۔ دن میں پتہ چل جائے گا۔ وہ خود دل لگا کر کھانے سے انصاف کرنے لگے۔ دن کہاں دور تھا، وہ بھی آ گیا۔ وہ تینوں انارکلی کی ایک چوڑیوں کی دکان میں کھڑے تھے۔ شبلی چچا نے ایک بھاری رقم دے کر وہ دکان چند دنوں کے لیے حاصل کی تھی۔ احمد انہیں سمجھا رہا تھا کہ اگر انہیں پیسے ضائع کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ پیسے ان کی جیبوں میں ڈال کر ضائع کر کے اپنا شوق پورا کر لیں، لیکن ایسے بھونگیاں نہ ماریں۔ اور وہ احمد اور حمزہ کو سمجھا رہے تھے کہ دکان کیسے چلانی ہے، ڈیلنگ کیسے کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ خواتین صاف ستھرے دکانداروں کو پسند کرتی ہیں، خاص کر چوڑیوں کی دکان پر، ورنہ تو وہ ہاتھ بھی پکڑنے نہیں دیتی۔ اچھا، بہت معنی یہ سچا تھا احمد کا۔ تو آپ ہاتھ پکڑتے رہے ہیں ان کو کھینچا کیا؟ ہاں بہت۔ ان کی زبان پھسلی، پھر وہ سنبھل گئے۔ چپ رہو، میری عمر کا لحاظ کرو۔ آپ خود اپنی عمر کا لحاظ نہیں کر رہے، کیسے کیسے شوق ہیں آپ کے۔
शौक दा कोई मूल नहीं होता पुत्र, तुझे हाथों का बहुत शौक है। हमजा शौक से बोला। देखने का? हमजा मुस्कुराया। बाप दादा राजे महाराजे थे? शायद हों, कौन जानता है। राजे महाराजों की बाकियात ऐसी नहीं होती हैं। शिबली चचा ने उसे सर से पैर तक देखा और वो और अहमद दिल खोलकर हंसे। अच्छा बस सुनो, खवातीन के साथ नरमी, अदब व मोहब्बत से बात करना। कितनी मोहब्बत से? अहमद ने पूछा। जिससे गाल पर चांटा पड़े उससे कम मोहब्बत से। चचा आपको कभी पड़ा इस कारे खैर में? हमजा को मजा आ रहा था। दो, क्या बदतमीजी है ये। उनकी जुबान फिर फिसली, पर देर हो चुकी थी। अहमद और हमजा हाथ पर हाथ मारकर हंसे। हम बारी बारी नमाज पढ़ने जाया करेंगे, दुकान अकेली नहीं रहेगी। उनके बदतमीज के कहे बंद कराने के लिए वो समझाने लगे। जी जी क्यों नहीं, वो दोनों ने कहा। दो खवातीन दुकान के अंदर आई। शिबली चचा उन्हें डील करने लगे। अहमद और हमजा ज्वेलरी काउंटर पर खड़े थे, एंजॉय कर रहे थे बहुत। दो बनी ठनी लड़कियां आई। ये कितने का है? नीले सूट वाली ने एक कड़े की तरफ इशारा करके पूछा। 25 का। अहमद झट बोला। 25 का? सफेद सूट वाली हैरानगी से बोली। सिर्फ 25 का? हमजा ने भी शिरकत की। सामने चूड़ियों के काउंटर पर खड़े शिबली चचा के कानों तक लफ्ज 25 गया और वो खवातीन को वहीं छोड़कर भड़क कर उनके काउंटर तक आए। 4 दे दे, सफेद सूट वाली बोली। शिबली चचा ने दोनों को घूरा। 25 है, इनका मतलब $25 है। डॉलर्स? दोनों बेवक वक्त हैरान हुई। दरअसल कल ही ये दोनों अमेरिका से आए हैं। अमेरिका से यहाँ इस दुकान पर काम करने? शौकिया काम, क्रेजी अमेरिकन। शक्ल से लगते तो नहीं कि कल ही अमेरिका से आए हैं। इन्हें समझा कर खड़ा करना था यहाँ, हमारा मूड खराब कर दिया। कम कीमत सुनकर आपका मूड ठीक हो गया था? वैसे हमजा ने अपनी भोंगी मारी। 300 का है ये, शिबली चचा बोले। इतने ज्यादा? नीले सूट वाली ज्यादा ही हैरान हो गई। $25 ही दे दें फिर? अहमद मुस्कुराया। मुझे तो आप सब पागल लगते हैं। सफेद सूट वाली को गुस्सा आ गया। मुफ्त दे दें तो ठीक लगेगा? ये सवाल पूछते हमजा हर दर्जा संजीदा नजर आने लगा। दूर फिट। नीले सूट वाली ने खालिस देहाती और जाहिलाना अंदाज में कहा और दोनों दुकान से निकल गई। अहमद का मुंह खुला खोखुला रह गया। वो समझा कि करीब की पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ है एक कॉलेज की तालिबात होंगी, वो तो किसी और ही जगह की तालिबात निकली। सुन लिया? शिबली चचा ने मजीद दिल लगाकर उन्हें घूरा। अच्छा आपने सुन लिया? अहमद ईद बन गया। कंगला करोगे क्या? कंगला करवाओगे? 25 रुपए में कोई थप्पड़ नहीं मारता। तुम कड़ा बेच रहे थे? 25 रुपए में मैं 50 थप्पड़ मार सकता हूँ। हमजा के लिए 25 भी बहुत बड़ी रकम थी। मैं 100। अहमद ने बोली लगाई। मैं तुम दोनों के गले दबा दूंगा मुफ्त में। फरियाल लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी कि उसके पापा इनाम अली का फ़ोन आया। वो उसे बता रहे थे कि वो आज भी इफ्तार के लिए घर नहीं आ सकेंगे, उन्हें किसी ऑफिशियल इफ्तार पार्टी में जाना है। मामा लाउंज में हाथ में तस्बीह घुमाती आई तो उसे उन्हें बता दिया, जिसे सुनते ही उनके मिजाज बिगड़े नजर आने लगे, मगर वो कुछ बोली नहीं। पापा कितना मसरूफ रहते हैं ना, मनाल ने होमवर्क करते सर उठाकर कहा। हर कामयाब इंसान मसरूफ ही होता है। फरियाल को अपने पापा पर फख्र था। क्या दूसरे लोग कामयाब नहीं? मनाल हर वक्त ड्रामा अनकही का जिब्रान ही बनी रहती थी। पता नहीं, वो उसके सवालों से आजिज थी। कौन पता करेगा फिर? तुम कर लो। इतनी बड़ी होकर आपने अब तक मालूम नहीं किया, इसीलिए आज तक आपकी कोई पोजीशन नहीं आई। जवाब में फरियाल ने उसे कुशन खींच मारा। हर कोई उसे यही सुना जाता था कि उसकी पोजीशन नहीं आती। दूसरी तरफ इनाम अली अपनी ऑफिशियल पार्टी के साथ अनारकली में बाजार घूम रहे थे। अहमद एक बेहद मोटी खातून की मोटी कलाई में चूड़ियाँ चढ़ाने की कोशिशें कर रहा था। खातून की फरमाइश थी कि वो दुकान से ही चूड़ियाँ चढ़वा कर जाएगी। तुम्हें चूड़ियाँ नहीं चढ़ानी आती? खातून के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। 20 मिनट में 2 ही चूड़ियाँ कलाई में गई थी, बाकी का ढेर काउंटर पर टूट कर लगा हुआ था। नाजुक कलाई में चढ़ानी आती हैं? गुर्बत ज़दा सूखी सड़ी कलाइयों में खातून ने गुस्से से अपना हाथ खींचा। घंटे से खड़ा कर रखा है मुझे अपने सामने घूरने के लिए, काम वाम आता नहीं। अहमद घूरने के लफ्ज़ पर तिल मिलाकर रह गया। खातून दुकान से बाहर निकली। पैसे कौन देगा? 2.5-3 दर्जन चूड़ी टूटी है। अहमद दुकान से मुंह बाहर निकाल कर चिल्लाया। खातून ने हाथ से इशारा किया। मतलब? जा जा। हमजा मोबाइल पर गेम खेल रहा था, साथ साथ हंस रहा था। वाह क्या खातून थी। एक अंकल और एक मॉडर्न और बेहद खूबसूरत लड़की अंदर आए तो हमजा ने झट मोबाइल छोड़ दिया। जी फरमाइए। वो साथ ही मुअद्दब बन गया। लड़की गर्दन अकड़ाए एक अदा से दुकान में मौजूद चूड़ियों और ज्वेलरी का जायजा लेने लगी। डियर ये देखो। अंकल ने लड़की को गुलाबी रंग के चूड़ियों के सेट की तरफ मुतवज्जे किया। डियर आप ये देखें। हमजा को बहुत जल्दी थी लड़की का डियर बनने की। झट एक दूसरा आसमानी रंग का नाजुक डिसेंट सा सेट उतार कर उसके सामने किया, जबकि उसके डियर कहने पर अंकल ने उसे घूरा। वेरी नाइस।
لڑکی نے حمزہ کا دیا سیٹ پکڑ لیا، انکل کا منہ بن گیا۔ لائیں میں پہنا دوں۔ حمزہ نے ہاتھ آگے کیا کہ وہ لڑکی کا ہاتھ پکڑے۔ کوئی ضرورت نہیں، انکل بھڑک اٹھے۔ انہیں یہ پسند ہے۔ احمد نے بھی شرکت کی۔ مجھے نہیں ہے، ان کا غصہ بڑھنے لگا۔ آپ نے پہننی ہے؟ حمزہ نے حیران ہونے کی کمال اداکاری کی۔ کتنے کا ہے یہ؟ لڑکی نے نئی ادا سے پوچھا۔ جو دل چاہے دے دیں۔ حمزہ کے یہ الفاظ باہر سے آئے، شبلی چچا نے سن لیے۔ وہ قریبی دکان سے مینگو شیک پینے گئے تھے۔ حمزہ کی اس بات نے ان کے 14 طبق روشن کر دیے۔ 50 روپے ٹھیک ہے؟ انکل بھی کم نہیں تھے۔ یہ 400 کا ہے۔ شبلی چچا لپک کر کاؤنٹر کے پیچھے اور انکل کے عین سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ان کا کہنا ہے جو دل چاہے دے دیں، میں 50 ہی دوں گا۔ وہ پھیلتے ہی جا رہے تھے۔ یہ تو پاگل ہیں، چچا نے دانت کچرچائے۔ تو ایسے پاگل رکھے کیوں ہیں دکان میں؟ آپ انہیں پیسے دیتے ہیں یا میں جاؤں؟ ماڈرن لڑکی کو اس بھاؤ تاؤ کی بحث سے سبکی محسوس ہونے لگی۔ لے دیں اپنی بیٹی کو۔ حمزہ نے بر وقت بدلہ لیا۔ شٹ اپ، حمزہ نے ایسے کہا اور اپنی ڈیئر کا ہاتھ پکڑ کر دکان سے باہر لے آئے۔ لڑکی جھنجھلا گئی۔ سب کو ایسے ہی بھگا دیا کرو، بہت نکمے ہو تم، 2 پیسے نہیں کما سکتے، ہر وقت شغل مذاق۔ شبلی چچا ناراض ہو گئے تو وہ دونوں سنجیدہ ہو گئے۔ رات 2 بجے تک سنجیدگی سے دکانداری کرتے رہے۔ حمزہ کا تو سر پھٹا جاتا تھا۔ آٹو کی چی چی چو چو سے ساری دکان اتروا لیتی اور لے کر کچھ نہ جاتی۔ 1-2 روپے کے لیے گھنٹہ بحث کرتی اور پھر لے کر بھی نہ جاتی۔ دکان بند کرنے سے پہلے انہوں نے پیسے گنے، حساب کیا، اچھی بچت ہو گئی تھی۔ شبلی چچا نے 1-1 ہزار دونوں کو دیا۔ اگلے دن وہ لوگ خریداری کرنے ایک ساتھ گئے۔ دکان عارضی طور پر اس کے اصلی مالک کے پاس تھی۔ شام تک کے لیے ان لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ افطار کے بعد وہاں چلے جائیں گے۔ حمزہ اور احمد کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار دل کھول کر خریداری کرنے والے تھے وہ۔ شبلی چچا نے خندہ پیشانی سے انہیں خریداری کروائی۔ جب وقت وہ پرفیوم شاپ میں تھے، فریال ٹھیک اسی شاپ کا گلاس ڈور دھکیلتی اپنی موم کے ساتھ اندر آئی۔ احمد نے دیکھ تو لیا تھا لیکن ظاہر ایسے کیا جیسے وہ اپنی ہی خریداری میں اتنا مصروف ہے کہ آس پاس کی خبر نہیں۔ 10-12 تو فرینڈس کے لیے ہو گئے، نہ 3-4 اپنے لیے لے لیتے ہیں۔ فریال اس کے قریب کے کاؤنٹر پر آ کر کھڑی ہوئی تو وہ بلند آواز سے بظاہر حمزہ سے مخاطب ہوا۔ شبلی چچا کچھ کلاک دیکھ رہے تھے۔ 10-12 حمزہ حیران ہو کر بولا۔ احمد نے آنکھ مار کر فریال کی طرف اشارہ کیا۔ فریال نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ حیران وہ یوں ہوئی کہ ان غریب غربا کا وہاں کیا کام۔ اوہ ہائے فریال! احمد نے اسے اچانک دیکھ لیے جانے کی اداکاری کی۔ اسے صرف گھور کر منہ بنایا۔ تم بھی اسی شاپ میں آتی ہو؟ احمد ہمت نہیں ہارا تھا۔ نئے ملازم ہوئے ہو اس شاپ میں؟ فریال نے جل کر پوچھا۔ تم چھوڑ چکی ہو؟ فریال نے جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ احمد کو دیکھتے ہی اسے ہر بار اپنا یونیورسٹی کے کوریڈور میں گرنا یاد آ جاتا تھا۔ لیا نہیں تم نے کچھ؟ اس کی ماما پوچھ رہی تھی۔ احمد اور حمزہ لپک کر ان کے قریب آئے، انہیں حد درجہ سعادت مندی سے سلام کیا۔ ہم فریال کے دوست ہیں آنٹی، احمد نے بہت احترام سے آنٹی کو بتایا۔ اچھا، خریداری ہو رہی ہے عید کی؟ فی الحال صرف دوستوں کے لیے، اور آپ؟ میں تو فریال کے پاپا کے لیے آئی تھی۔ چلے بچوں۔ شبلی چچا قریب آئے۔ احمد نے ان کا تعارف آنٹی سے کروایا۔ فریال نے بھی سلام کر ہی لیا۔ شبلی چچا کی پرسنالٹی ہی کمال کی تھی۔ فریال کو یقین نہیں ہوا کہ وہ انہی کے ساتھ ہیں۔ ان دونوں کو تو ہمیشہ لنڈے کے ٹی شرٹس میں ہی دیکھا تھا۔ کہاں شبلی چچا کی امریکن ڈریسنگ، فریال کی ماما کے تاثرات اور کمال کے تھے۔ کبھی فریال نے ذکر ہی نہ کیا۔ تم دونوں کبھی گھر نہیں آئے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ فریال ہکا بکا رہ گئی۔ احمد اور حمزہ کی بھتیسی باہر آ گئی۔ فریال نے کبھی بلایا ہی نہیں۔ احمد بولا۔ آپ لوگ کیوں نہیں آتے ہمارے گھر افطار کے لیے؟ شبلی چچا نے دعوت ہی دے ڈالی۔ پہلے آپ آ جائیں، کل کیسا رہے گا؟ فریال کی ماما نے بھی بھرپور دعوت دی۔ ٹھیک ہے آنٹی، ہم ضرور آئیں گے۔ حمزہ نے دعوت پکی کی۔ فریال اپنی ماما کو خفگی سے اور ان دونوں کو غصے سے دیکھنے لگی۔ ہم کل کا انتظار کریں گے، احمد کی زبان سے پھسلا۔ میرا مطلب ہے آپ کل ہمارا انتظار کیجیے گا۔ ضرور، وہ مسکرائیں۔ افطار اور پھر ڈنر کے ساتھ ان دونوں نے فریال کی گھوریاں بھی کھائیں۔ وہ دونوں ایک جیسے نئے خریدے گئے براؤن کرتوں اور سفید شلوار میں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ فریال کی ماما کو تو دونوں ہی اچھے لگے۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رمضان میں بھی انعام صاحب اتنی دیر تک آفس میں رہتے ہیں؟ شبلی چچا نے پوچھا۔ رمضان ہی کیا، وہ تو ہر وقت ہی مصروف رہتے ہیں۔ وہ بیچاری بھری ہی بیٹھی تھی۔ انہی کی محنت کی وجہ سے آپ اتنی عیش، میرا مطلب ہے آرام دہ زندگی گزار رہی ہیں۔ حمزہ کو کھاتے ہوئے بولنا ہی نہیں آتا تھا، الٹا ہی بولتا تھا۔ اگر میرے پاپا اتنی محنت نہ کریں تو ہم کنگلوں کی طرح زندگی گزاریں، کہا تو فریال نے مسکرا کر، پر احمد اور حمزہ دونوں تل ملا کر رہ گئے۔ پاپا آ گئے۔ پورچ میں کار رکنے کی آواز سے منال لپک کر باہر نکلی اور واپس آئی تو ایک جانے پہچانے صاحب ان کے ساتھ تھے۔ تم دکان والے؟ احمد پر نظر پڑتے ہی وہ بھڑک اٹھے، کھڑے ہی بولے۔ میں فریال کا کلاس فیلو ہوں سر۔ یہ میرے چچا ہیں اور یہ حمزہ۔ ویسے آپ کس دکان کی بات کر رہے ہیں؟ کتنا معصوم لگ رہا تھا احمد۔ انعام علی نے ایک نظر میں ان تینوں کو تولا۔ تینوں کے تاثرات کافی دھمکی انگیز سے تھے۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ شبلی چچا بھی پیچھے نہیں رہے۔ افطار پر آپ کا کافی انتظار کیا۔ حمزہ نے بھی چھیڑا۔ میں مصروف تھا۔
وہ ضبط سے بیٹھتے ہوئے بولے، انارکلی میں؟ احمد باز نہیں آیا۔ انعام صاحب، اگلے ہفتے آپ کو ہمارے گھر آنا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، آپ کے آنے سے ہمیں بے حد خوشی ہوگی۔ چچا اور وہ ان کی ڈیئر۔ احمد نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی، وہ اسے کچا کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ فریال کے گھر سے وہ دکان پر آ گئے۔ دو لڑکے آئے، نوجوان ذرا شرمائے ہوئے، گھبرائے سے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ ایک تو بار بار گردن پیچھے موڑ موڑ کر دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی کلائی میں آ جائے گی؟ گوس نے سرگوشی کی صورت بات کی تھی اپنے دوست سے، لیکن حمزہ بھی بڑی چیز تھا۔ کس کی کلائی میں؟ ان کی بہن کی۔ سوال حمزہ نے کیا، جواب احمد نے دیا۔ لڑکے سے پٹا گئے۔ یہ اس کی کلائی میں نہیں آئے گی، حمزہ نے مزے سے لڑکے سے خطاب کیا۔ آپ کو کیسے پتا؟ لڑکا مشکوک نظر آنے لگا۔ یہ 2.5 انچ کی چوڑی ہے، بہت موٹی کلائی میں آتی ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کیا 2.5 انچ؟ وہ اتنی موٹی نہیں ہے، لڑکا بھڑک اٹھا۔ آپ کی والدہ؟ احمد نے پوچھا۔ لڑکا جز ہو گیا، ناچار ساتھ کھڑے دوست کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، اس کی بھابھی۔ تم اس کی بھابھی کے لیے چوڑیاں لے رہے ہو اور یہ نہیں لے رہا، کتنی بری بات ہے۔ حمزہ ایسے معاملات کا مزہ خوب لینا حمزہ کو ایسے معاملات کا مزہ لینا خوب آتا تھا۔ یہ کیوں لے گا اس کے لیے؟ لڑکا مزید بھڑک گیا۔ تم بھی تو لے رہے ہو، احمد نے تیل ڈالا۔ اوف، نہیں لیتا میں بھی۔ وہ سیٹ پٹک کر باہر نکل گیا۔ شبلی چچا ضبط سے دیکھتے رہے۔ احمد اور حمزہ نے دانت نکال کر دکھائے۔ دکان سے فارغ ہو کر وہ لکشمی چوک سحری کے لیے کھانے کے لیے آ گئے۔ رمضان المبارک میں لاہور کے بازاروں اور خاص کر سڑک کنارے بنے ہوٹلوں اور دکانوں کا نظارہ دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ ایسے دنوں میں لاہور اور لاہور والے راتوں کو آنکھیں نہیں جھپکتے۔ رات کو نظارہ ہوتا ہے کہ دن کی گہما گہمی کو مات کرتا ہے۔ سڑک کنارے بیٹھے وہ لوگ گرما گرم کباب کھا رہے تھے۔ قریب ہی جگ بھر پستے بادام کا دودھ رکھا تھا۔ کئی کاریں آس پاس ادھر ادھر کھڑی تھیں۔ لوگ فیملیز اور فرینڈز کے ساتھ سحری کھانے آئے ہوئے تھے۔ احمد کی نظر ان سے ذرا فاصلے پر آ کر رکنے والی کار پر پڑی اور وہ آنکھیں چندھیا کر کار کی فرنٹ اسکرین کو گھورنے لگا۔ احمد کی نظر بھی پڑ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ شبلی چچا مٹی کے پیالے میں جمی کھیر انگلی سے کھانے میں مصروف تھے۔ احمد اور حمزہ دونوں کار کے قریب آ گئے۔ احمد انعام علی کی طرف کی کھڑکی میں اور حمزہ ڈیئر کی کھڑکی کے پاس۔ گھر سے اس وقت نکلنے کے لیے مجھے بہت پاپڑ پھیلنے پڑے۔ وہ لڑکی کی طرف رخ کیے اسے بتا رہے تھے، باہر سے انجان تھے۔ ہیلو انکل، احمد پہلے کھڑکی میں جھک کر بولا۔ تم؟ وہ بری طرح سے گھبراتے نہ تو کیا کرتے۔ جی ہم، حمزہ بھی بولا اور ہاتھ میں پکڑے موبائل سے تصویر بنائی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لڑکی انم چلائی۔ دفان ہو جاؤ یہاں سے، انکل بھی چلائے۔ حمزہ تصویریں بناتا ہی رہا جب تک وہ کار وہاں سے بھگا کر نہیں لے گئے۔ 2 بیٹیاں ہیں ان کی۔ احمد کو غصہ آیا۔ اور ساتھ کسی اور کی بیٹی؟ کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ رمضان المبارک میں ایسے کام افسوس کا قیام ہے۔ احمد نے فون نکال کر فریال کو کال کی۔ وہ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی خود کو کچھ کھانے کے لیے راضی کر رہی تھی۔ احمد کی کال دیکھ کر منہ بن گیا۔ تمہارے پاپا کہاں ہیں؟ تمہیں اس سے کیا؟ کہاں ہے وہ؟ اس کا انداز ذرا سخت ہو گیا۔ مسجد، وہاں اہتمام تھا سحری کا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جس مسجد میں وہ ہیں اسی میں میں ہوں تو مجھے کیوں فون کر کے پوچھا؟ احمد دل چاہ رہا تھا۔ احمد مسکرایا تو فریال کا خون کھولنے لگا۔ اسی دن کی شام کو انعام علی اپنی بیگم اور فریال پر برسنے لگے۔ کیا ضرورت تھی ان لفنگوں کو گھر بلانے کی؟ فریال تو حیران رہ گئی۔ ٹھیک ہے وہ انہیں پسند نہیں کرتی تھی، وہ بھی فضول سی وجہ سے، لیکن وہ اتنا وہ جانتی تھی کہ بہرحال وہ لفنگے نہیں ہیں، پوزیشن ہولڈر ہیں اور پروفیسرز کے چہیتے۔ اور پھر اس کے پاپا کیوں لفنگے کہہ رہے تھے؟ کیا ہوا پاپا؟ اسے پوچھ لیا۔ بس وہ تمہاری یونیورسٹی فیلوز ہیں یا کچھ بھی، تم ان سے کبھی بات مت کرنا، ایسے ہی منہ اٹھا کر تمہاری ماں ہر کسی کو گھر بلا لیتی ہے۔ فریال نے ان کے غصے کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ غصہ کر رہے تھے اور وجہ بھی نہیں بتا رہے تھے۔ رات گئی تک وہ شش و پنج میں رہی، پھر احمد کو فون کر ہی لیا۔ وہ پہلی بار اس کا خیال تھا کہ شاید کچھ ہوا ہو۔ میں جو تمہیں بتاؤں گا وہ تمہیں اچھا نہیں لگے گا، احمد نے سنجیدگی سے کہا۔ ایسا کیا ہے؟ وہ اور پریشان ہو گئی اور اگلے 10 منٹ تک احمد کی بات تحمل سے سننے کے بعد مزید پریشان ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ احمد نے اس کے آئی ڈی میں تصویریں بھیج دیں۔ وہ دیکھ کر بھی اسے یقین نہیں آیا اور وہ آنکھوں سے آنسو بھی پوچھنے لگی۔ ساری رات سو بھی نہ سکی۔ مما کو بتا کر وہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری ماما سے کہا تو ہے کہ تم دونوں کو پاکستان بھیج دے، پر اس کا خیال ہے کہ ہر سڑک، ہر گلی، ہر گھر کے باہر ایک دہشت گرد بم ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ ہاں یار، میں بھی تمہیں بہت یاد کرتا ہوں۔ نہیں، میں نہیں مانوں گا، تم اپنی ماما کو مناؤ۔ نہیں نہیں، اس بار مجھے عید پاکستان میں ہی کرنی ہے، نہیں آؤں گا میں۔ بس نہیں، ہاں ہوں ناراض۔ تم سب کے ساتھ میں اتنا عرصہ رہا اور تم سب ایک بار بھی میرے پاس نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہے، بائے۔ عائزہ کے بیٹے سارن سے بات ختم کر کے وہ کھڑکی میں آن کھڑے ہوئے۔ احمد نے اتفاقاً کمرے کے آگے سے گزرتے سب باتیں سن لی تھیں اور جیسے اب وہ کھڑے تھے وہ بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ اداس ہو گئے ہیں۔ کیا ہوا چچا؟ وہ ان کے پاس آیا۔ بیٹا بیٹی کو یاد کر رہے ہیں؟ انہیں بھی اور بچوں کو بھی۔ میں چھوٹا تھا تو میرا باپ نہیں تھا، بڑا ہوا تو ماں نہ رہی، بچے بڑے ہوئے تو
بیٹی بھی آ کر چلی گئی، بیوی خدا کے پاس اور بیٹا امریکہ سیٹل ہونے، میرے سارے اپنے کبھی ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ اور میں زیادہ ہی جذباتی ہو رہا ہوں نا، میں بھی ہونا چاہتا ہوں۔ احمد نے منہ بسورا۔ کیا خیال ہے روزے داروں کو جگانے چلیں؟ شبلی چچا دل سے مسکرائے۔ نیکی اور پوچھ تینوں اس بار 10 روزوں کے وقفے سے آئے تھے، اور کیونکہ اشارت پر آمادہ تھے تو ٹھیک مننے کے ابا کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ حمزہ نے اندھیرے میں انگلیاں دکھا کر 1 2 3 کیا، اور 3 پر شبلی چچا نے خوب زور لگا کر ڈھول بجایا۔ مننے کے ابا، یہ منحوس مرے نہیں ابھی تک، لو پھر آ گئے، آج ان کے گلے دبا کر ہی آنا۔ جب تک دروازہ کھلنے کی آواز آئی وہ دونوں بھاگ گئے۔ اگلے دن شبلی چچا دونوں کو بتائے بغیر اسی گھر کے دن کے اجالے میں گئے۔ خاتون خانہ ہی تھیں گھر میں، ان سے معذرت کی، مننے کے لیے پھل لے گئے تھے وہ دیے، اور بتایا کہ انہیں تنگ کرنا ہرگز مقصود نہیں تھا۔ خاتون خانہ نے پہلے تو 2 4 باتیں سنائیں، پھر مسکرانے لگی۔ ہر کوئی بجلی اور مہنگائی کے ہاتھوں ہی خوار تھا، ورنہ لوگوں کے مزاج اخلاق اتنے برے نہ تھے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا تھا، اس لیے دکان والے نے اپنی دکان لے لی تھی۔ وہ تینوں ادھر ادھر کے ہوٹلوں میں سحر و افطار کرتے۔ شبلی چچا انہیں نت نئے سڑک کنارے کے ہوٹلوں میں لے جاتے، پھر رات گئے تک واک کرتے۔ شبلی چچا ان کے ساتھ بہت خوش تھے، انہیں لالچ سے مبرا یہ نوجوان اچھے لگے۔ حمزہ کی اماں اس کے ماموں کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی، جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ حمزہ سے چھوٹی ایک بہن بھی تھی جو کالج بھی جاتی تھی اور ٹیوشن بھی پڑھاتی تھی، اور رات دن مامی کا گھر بھی سنبھالتی تھی۔ حمزہ ہی ان کی پہلی اور آخری امید تھا۔ ایک گھر کی ٹیوشن اسے بھی ملی ہوئی تھی، لیکن وہ لوگ رمضان کے لیے مری میں شفٹ ہو گئے تھے، ایڈوانس اسے دے گئے تھے جو اماں کو دے آیا تھا۔ شبلی چچا نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر MBA فائنل میں ان کا رزلٹ شاندار رہا تو ان کے لیے نوکری کا بندوبست وہ کریں گے۔ احمد اور حمزہ اسی پر ان کے شکر گزار تھے۔ انہوں نے پیدا ہوتے ہی محرومیاں دیکھی تھی۔ مسئلہ غربت نہیں تھا، مسئلہ تنگ دلی تھا جو ان کے رشتہ داروں کے دلوں میں تھا۔ حمزہ کے پاس تو پھر ماں بہن تھی، احمد کے پاس وہ بھی نہیں تھی۔ چچا میں اس کی جان تھی، لیکن اگر چچی بھی اپنا اخلاق کچھ بہتر کر لیتی تو وہ گھر اس کے لیے جنت ہوتا۔ اگلے دن حمزہ نے گھر فون کیا تو پریشان ہو گیا۔ اماں بیمار تھیں، اسے محسوس کر لیا تھا، مگر وہ اسے بتا نہیں رہی تھی۔ وہ ان کے پاس آ رہا تھا۔ تم انہیں اپنے ساتھ لے آؤ حمزہ۔ شبلی چچا نے سنا تو سنجیدگی سے کہا، اپنے ساتھ لا کر رکھوں گا کہاں، میں خود تو ہاسٹل میں رہتا ہوں، چند دنوں کے لیے لایا تو مامی دوبارہ گھسنے نہیں دیں گی، ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی، انہیں کہاں سے سنبھالوں گا۔ وہ اور پریشان نظر آنے لگا۔ عید تک وہ ہمارے ساتھ رہ لیں گی، اس دوران میں ماڈل ٹاؤن کا گھر ذرا ٹھیک کروا لوں گا، چھوٹا سا گھر ہے، بند پڑا ہے، تم وہاں رہ لینا، جاب مل جائے تو مجھے ایک ساتھ کرایہ دے دینا۔ حمزہ انہیں دیکھ کر مسکرایا۔ آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں میرے لیے، ایک اجنبی کے لیے؟ اجنبی ہونے کو ہم سب اجنبی ہیں، ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی، ورنہ عزت سے، احترام سے، پیار و محبت سے کسی کو بھی اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ آپ مجھ سے کرایہ لیں گے نا؟ اسے شک تھا کہ وہ اسے یہ سب ازراہ مہربانی عنایت کر رہے ہیں۔ ہاں ہاں جوان، میں جانتا ہوں کہ تم بہت غیرت مند ہو، ایسے تھوڑی میری مدد لوگے۔ حمزہ انہیں کی کار لے گیا اور شام تک صدف اور اماں کو ساتھ لے آیا۔ اسے مامی کو بتا دیا تھا کہ اس نے لاہور میں ان کے لیے رہائش کا بندوبست کر لیا ہے۔ وہ خوش تو کیا ہوتی، جلد بہت گئیں۔ ماموں البتہ اب دیدہ ہو گئے اور خوش بھی کہ چلو اب بیٹا ہی اس قابل ہو گیا ہے۔ اماں نے ہی اپنا زیور بیچ کر فیسیں بھری تھیں۔ اچھے دن آنے ہی والے تھے۔ ان اچھے دنوں کا آغاز رمضان المبارک سے ہی ہو گیا تھا۔ حمزہ تو کھل اٹھا، اس کی اماں کو اب کہیں جا کر سکون کا سانس آیا تھا۔ کام کرنے کی انہیں عادت ہی تھی، بخار ٹھیک ہوا تو حاجرہ بی کے ساتھ لگی رہتی۔ صدف سے حمزہ نے کہہ دیا تھا کہ وہ پرائیویٹ FA کے بعد کے امتحان لاہور سے دے لے۔ شبلی چچا نے فون کر کے فریال کو افطار پر آنے کے لیے کہا، اسے نہ بھی نہیں کی تو ہاں بھی نہیں کی۔ رات کو وہ لوگ شاپنگ سینٹر میں شاپنگ کر رہے تھے، پھر سے انعام علی اور انم انہیں نظر آ گئے۔ انم شاپنگ بیگز سے لدی پڑی تھی۔ احمد نے جھٹ فون نکال کر فریال کو فون کیا، وہ بھی گلبرگ میں رہتی تھی، جھٹ شاپنگ سینٹر آ گئی۔ احمد اور حمزہ ان کے پیچھے پیچھے ہی تھے، فون پر فریال کو گائیڈ کرتے رہے، اور فریال اپنے پاپا کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ اتنی بری طرح سے گھبرا گئے کہ ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیگز ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ پاپا یہ کون ہے؟ اس کی آواز روند گئی۔ انم بے نیازی سے کھڑی رہی۔ یہ انم ہے، میرے آفس میں کام کرتی ہیں، یہاں اتفاق سے مل گئی تو سوچا ان کی مدد سے تم سب کے لیے بھی گفٹس لے لوں۔ اچھا تو یہ سب ہمارے لیے ہیں؟ فریال نے شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کیا۔ بالکل۔ انعام علی نے ساتھ پرزور انداز سے سر بھی ہلایا۔ لائیں یہ سب میں پکڑ لیتی ہوں۔ شکریہ انم، اب آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں آ گئی ہوں۔ اس نے نہ صرف کہا بلکہ بڑھ کر انم کے ہاتھ سے سبھی بیگز بھی لینے چاہے۔ انم 2 گھنٹے لگا کر دل جمعے سے شاپنگ کی تھی، اتنا کھپ کر اب وہ یہ بیگز کیسے جانے دیتی؟ وہ بیگز چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ فریال نے چمبے سے انعام علی کی طرف دیکھا، وہ گڑبڑا گئے، انم کو گھورنے لگے، لیکن انم بھی ڈھیر تھی، ان کی نظریں سمجھ کر بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ پاپا یہ تو دے ہی نہیں رہی۔ فریال نے اطمینان سے اپنے پاپا کی طرف دیکھ کر کہا، مذاق کر رہی ہیں بیٹا؟ میں انم ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ میں
میں مذاق نہیں کر رہی، یہ سب میری چیزیں ہیں، میں اسے کیوں دوں؟ انم نے ان کی پوزیشن کا ذرا سا بھی لحاظ کیے بغیر صاف کہہ دیا۔ انعام علی ہکا بکا رہ گئے۔ کیا چیزیں ہوتی ہیں عورتیں، اتنا کچھ پہلے لے کر دیا، اتنا کچھ اب لے لیا، لیکن وہ موقع کی نزاکت ہی نہیں سمجھ رہی تھی۔ مس انم، انہوں نے پھر بات سنبھالنی چاہی۔ میں نہیں دوں گی، اس نے ان کی طرف دیکھ کر صاف کہا اور ٹک ٹک کرتی آگے بڑھ گئی۔ فریال اپنے پیارے پاپا کی طرف دیکھنے لگی، آنسو اس کے گالوں پر آ کر پھسلنے لگے۔ آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اتنا ہی کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ انعام علی اس کے پیچھے لپکے۔ انعام علی کی بیگم ایک سادہ سی گھریلو خاتون تھیں، جو انعام علی انہیں بتاتے وہ اس پر یقین کر لیتی۔ زیادہ سوال جواب وہ نہیں کرتی تھیں۔ اب تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اگر بیویاں ایسی ہوں تو شوہر آزادی سے کچھ بھی کرتے پھریں۔ فریال چھپ چھپ کر روتی رہی، انعام علی اسے مناتے رہے۔ فریال نے ماما کو نہیں بتایا تھا، یہی بہت تھا ان کے لیے۔ پہلے وہ جھوٹ بولتے رہے، پھر صفائیاں دینے لگے، اور پھر انہوں نے اپنی پیاری بیٹی سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ انم سے نہیں ملیں گے۔ فریال کو ان پر یقین نہیں تھا اب، اور اسے یقین دلانے کے لیے وہ وقت پر گھر آنے لگے۔ ان سب کو لے کر عید کی شاپنگ کے لیے چلے جانے، اپنا نمبر بھی تبدیل کر دیا، اور پھر فریال کے کہنے پر رمضان المبارک کے آخری جمعے کی افطاری کے لیے شبلی صاحب کے گھر بھی آ گئے۔ گو وہ آنا نہیں چاہتے تھے لیکن آ گئے۔ شبلی صاحب کے گھر کی رونق تو دیکھنے لائق تھی۔ ان کے پوتا پوتی بھی امریکہ آسٹریلیا سے آ چکے تھے۔ لان میں واک کرتے شبلی صاحب نے دھیمی آواز میں ایک بات ان سے کہی۔ خاندان بنائے رکھنے کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور یہ ساری جدوجہد خاندان کے سربراہ کرتے ہیں۔ ساتھ ان کے کاندھے پر تھپکی دی اور مسکرانے لگے۔ انعام علی انہیں شرمندگی سے دیکھ کر رہ گئے۔ آتے ہوئے شبلی صاحب نے سب کو عید کے تحائف دیے۔ چاند رات کو احمد ایک چھوٹا سا تحفہ پیک کر کے فریال کے گھر دے آیا۔ ان دونوں میں اچھی دوستی نہیں تھی، لیکن ہو تو سکتی تھی نا۔ ان سب کے لیے یہ عید بہت خاص تھی، اسے پیار و محبت سے خاص بنایا گیا تھا۔ حمزہ کو یہ خوشی تھی کہ وہ پہلی بار آزادی و سکون سے اپنی اماں کے ساتھ عید منا سکے گا۔ اسے ایک لمبا عرصہ اس وقت کے لیے انتظار کیا تھا۔ اسے لگتا تھا 2-2.5 سال اسے اور لگ جائیں گے نوکری ملنے اور رہائش کا انتظام کرنے میں۔ وہ شبلی چچا کا دل سے ممنون ہو گیا تھا۔ شبلی چچا ان دونوں کے ممنون تھے۔ ایک عرصے بعد وہ اپنے دل کے ارمان نکال سکے تھے۔ عید کی نماز پڑھ کر ان سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ کھانے پینے کی چیزیں حمزہ کی ماں نے بنائی تھیں، اور کیا خوب بنائی تھیں۔ عیدی میں شبلی چچا نے ان دونوں کو عارضی ایوننگ جاب کا عندیہ دیا۔ پے اچھی تھی دونوں کی۔ اس جاب کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کی تھی، اور بیٹے نے لاہور میں ایک چھوٹی سی کمپنی چلانے والے اپنے دوست سے۔ رات کا کھانا ان سب کا فریال کے گھر تھا۔ احمد نے عید کارڈ میں فریال کے لیے ایک بات لکھی تھی: بڑے گھروں میں نہیں، بڑے دلوں میں گھر بسانا چاہیے۔ میرے پاس چھوٹا یا بڑا کوئی بھی گھر نہیں ہے، لیکن ایک بے حد بڑا دل ضرور ہے۔ فریال اس بات میں پر مسکرا دی۔ کارڈ کو احتیاط سے سنبھال کر الماری میں رکھ دیا۔ وہ کارڈ جس پر بے شمار رنگوں کے بے شمار پھول کھلے تھے، اور جس پر عید مبارک لکھا تھا۔